دیکھیں بھائی بات یہ صحافت میں تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. میٹنگ میں کراچی بیورو کی رپورٹروں کی میٹنگ ہو رہی تھی. اس میں کہا کہ بھائی آپ کے علم میں ہے کہ مالک کو جو ہے ایک رپورٹر کا نام یاد ہے کراچی کے, تو سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگ گئے. سیاست آپ بھائی پی ڈی ایم سے کریں نا مقابلہ, آپ شباب نون لیگ ہے پیپلز پارٹی, اس سے جو چاہے کریں. کراچی نے اس شہر کو جو ہے نا ڈاکٹر عبدالقدیر خان دیا ہے, کرکٹ کے میدان میں جاوید مداد دیا ہے, صحیح ہے. اور جو ہے وہ ہر شعبے میں نا اگر آپ بات کر لیں عبدالستار ایدھی بھی اس کراچی شہر نے دیا ہے نا. آپ نے جو موجودہ حالات ہیں نا اس کو دیکھتے ہوئے اگر 2 منٹ کے لیے میں آپ کا جواب دوں نا, جو آپ بتا رہے ہیں کہ مسائل ہے, صحیح بات ہے, تکلیف ہے, اسپتال میں جو ہے دوائیں نہیں ہیں, سڑکیں ٹوٹ پھوٹی ہیں, اور کوئی بھی جو سہولت یہاں تک نلکوں میں پانی نہیں ہے, اور سیویج کا پانی جو ہے وہ گھر کے سامنے پڑا ہوا ہے, مسجد کے سامنے پڑا ہوا ہے. کو کہیں نہ کہیں ایفیلیٹ کرتے ہیں کہ یار آپ کسی ایک پارٹی کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وسیم اختر کے جو 5 سال ہیں ان کے 15 مہینے, اس کے مرتضیٰ صدیقی کے 15 مہینے جو ہے وہ بہت اچھے رہے. اس کے حساب سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی حفیظ, جنہوں نے کراچی کے مسائل پر نہ صرف کھل کر رپورٹنگ کی ہے بلکہ حکومت سندھ, کراچی کے میئرز اور ایڈمنسٹریٹرز کو بھی پریشان کیا ہوا ہے. اور کراچی میں ساؤتھ افریقہ میں بیٹھے قتل کرنے والے, اور مطلب کراچی والوں کے لیے صرف آواز نہیں بنے بلکہ ساتھ بھی دیا. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علی بھائی. علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں شکر الحمدللہ ٹھیک ہوں, آپ بتائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. اور علی بھائی اچھا ایک تھوڑا سا پہلے آف ریکارڈ بات کروں گا. میں اگر ایک بات کروں, ابھی بقرہ عید کا ٹائم چل رہا ہے, آپ نے کبھی مطلب دیکھا ہے کہ کراچی میں جتنا جوش دکھایا جاتا ہے اتنا ڈفرینٹ سٹیز میں دکھایا جاتا ہے کہ جانوروں کا جو مطلب ہوتا ہے؟ نہیں, کراچی جو ہے سب سے بڑا شہر ہے نا پاکستان کا, تو یہ ٹرینڈ مارک کرتا ہے. مطلب جو یہاں ہوتی ہیں وہ پورا پاکستان جو ہے دیگر شہر جو بڑے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. تو چاہے عید الاضحیٰ ہو, عید الفطر ہو, یہاں عید الفطر ہوتی ہے تو زیادہ خریداری ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں مہندی ہو اور خواتین کے جو ڈریسز ہوتے ہیں, خریداری شاپنگ بڑی بڑی رات جگہ ہوتے ہیں. اس طرح عید الاضحیٰ پہ جو ہے وہ بچے خاص طور پہ جو ہے قربانی کے جانور ہوتے ہیں ان کو لے کے گھومتے ہیں, گلیوں میں چہل قدمی ہوتی ہے. رات کو جو ہے علاقے میں جو ہے وہ جب جانور آتے ہیں تو باڑے قائم ہو جاتے ہیں, تو رات کی بھی جو ہے وہ شگل اور رات کی محفلیں بھی جو ہے وہ جمتی ہیں. پھر جو ہے اسی طرح آج کل تو نیا معاملہ آ گیا ہے کہ جو قربانی کے جانور وہ چوری بھی ہو جاتے ہیں, تو ان کی دیکھ بھال کرنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور چیز, یہ میں نے سوال پتا کیوں پوچھا آپ سے اس لیے پوچھا کہ اس سے پھر رکاوٹ بھی تو ہوتی ہے نا, گلیاں بند ہو جاتی ہیں, ٹینٹ لگ جاتے ہیں. جی یہ صحیح ہے, مگر اس کے لیے تو مینجمنٹ ہوتی ہے نا. اگر آپ اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں تو وہاں بلڈنگ انتظامیہ جو ہے اس کا کام ہے جگہ جو ہے مختص کرے. اگر کسی کمپاؤنڈ میں رہ رہے ہیں تو کمپاؤنڈ کی جو کمیٹی ہوتی ہے وہ چاہے ایک ایسی جگہ جو جس پہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو. یہ بات صحیح ہے, لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی پریشانی ہوتی ہے, راستہ جو ہے رکاوٹ ہوتا ہے, لیکن اب اتنے بڑی تعداد میں جانور آتے ہیں تو لوگوں کو تو رکھنا ہے. مگر یہ اچھی بات ہے کہ ایک جگہ ہو جائے جس میں کسی بھی جانے گزرنے والے کو پریشانی نہ ہو, تو یہ اچھا اقدام ہے. طویل عرصے سے آپ نے ایک رپورٹنگ کری, 2003 سے آپ کا سمجھ لیں 20-22 سال کی ایک جرنی رہی. وہ جرنی سٹارٹ کیسے ہوئی؟ مطلب کارواں رپورٹنگ کا, ظاہر سی بات ہے یہ ایک آسان کام نہیں ہے, ورنہ آسان کام سے مراد یہ ہے کہ 9 سے 5 والی لوگ سمجھتے ہیں کہ آسان کام ہے, لیکن جو آپ کی فیلڈ ہے وہ نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ. اچھا دیکھیے, رپورٹنگ کرنا تو ویسے ہی آسان کام نہیں ہے, لیکن کراچی میں رپورٹنگ کرنا جو ہے نا, اور وہ اس طرح کی رپورٹنگ کرنا کہ آپ کی جو ہے خبر سے کسی کو تکلیف پہنچے. دیکھیں میں 2003 میں صحافت کے شعبے میں آیا تھا, تو 2003 میں جب میں نے شروع کیا تو اخبار سے شروع کیا, اخبارات سے. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ روزنامہ اوصاف جو ہے اس سے میں نے شروع کیا اپنے کیریئر کا آغاز 2003 میں. پھر کرتے کرتے جو ہے وہ امروز میں, دفاع میں, اساس میں, جنا میں, جرأت میں, پھر جو ہے قومی اخبار اور نیوز پیپر جو ہے اس میں کام کیا. 2003 سے 9 تک جو ہے میں نے اخبارات میں رپورٹنگ کی. اس دوران جو ہے شہر کے جو بلدیاتی مسائل تھے ان کو جو ہے اجاگر کیا, ان پہ کے بارے میں رپورٹ کیا. پھر جو ہے شہر کے اندر جو ہے مافیاز ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ہے اخبارات میں بھی رپورٹ کیا. تو یہ آسان کام نہیں ہے اخبارات کے اندر لکھنا یا ٹیلی ویژن کی رپورٹنگ. 2009 میں جو ہے میں سمر ٹی وی جوائن کر گیا تھا. اس کے بعد شروع میں جو ہے سمر ٹی وی میں نے ایم کیو کی رپورٹنگ کی, وہ میرے خیال سے 2013 تک لگ بھگ. اس کے بعد جو ہے شہر کے مسائل پہ سمر کی رپورٹنگ جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا, اور وہ بڑا خطرناک ٹائم بھی تھا وہ. ہاں میں نے جو ایک تو 2009 سے شروع کیا سفر سمر ٹی وی میں اپنا ٹی وی چینل کی رپورٹنگ کا, تو 2015 تک تو نارمل حالات تھے, یہ جو بھی تھا صورتحال. پھر 16 میں چلے گیا ڈان نیوز میں, 1 سال کے لیے میں ڈان کیا, ڈان کام کے ڈان نیوز میں.
اس کے بعد پھر 1 سال میں نے جو ہے پھر دوبارہ اخبار جوائن کیا ذہنی سکون کے لیے. ٹیلی ویژن کی نوکری بڑی ٹف ہوتی ہے, تو میں نے 1 سال دوبارہ جو ہے وہ اپنے جو جہاں سے آغاز کیا دوبارہ اخبار میں جائیں. اس کے بعد جو ہے وہ پھر 18 میں دوبارہ سمر ٹی وی میں آیا. جب سمر ٹی وی میں جب میں 18 میں دوبارہ آیا تو کراچی شہر کے اندر میئر کراچی تھے اس وقت وسیم اختر, کیونکہ اس وقت جو ان کو نامزد جو کیونکہ ایک ایم کیو ایم تھی پہلے, تو لندن سے ان کو نامزد کیا گیا تھا. پھر وہ لندن اور ایم کیو ایم پاکستان ایک تقسیم ہو گئی تھی 22 اگست 2016 کے بعد. تو وسیم اختر اور ایم کیو 4 ڈسٹرکٹ چیئرمین تھے. آدھے زیادہ کراچی بلدیاتی ادارہ جو ہے کے ایم سی ڈسٹرکٹ ایسٹ, ڈی ایم سی ایسٹ, ڈی ایم سی سینٹرل, ڈی ایم سی ویسٹ, ڈی ایم سی کورنگی, یہاں پر ایم کیو کے چیئرمینس تھے. ایم کیو کے پاس پاور تھا اور کے ایم سی ایم کیو کے پاس میئر وسیم اختر تھے. تو ہم نے جب رپورٹنگ شروع کی تو پروگرام 7 سے 8 جو ہے وہ بڑا پروگرام تھا, 7 سے 8 شام کا پروگرام تھا. اس میں شہر کے مسائل کو لے کے پوسٹ مارٹم کے عنوان سے جو ہے سلسلہ شروع ہوا رپورٹوں کا کہ بھائی رپورٹ نشر کی جائے. تو ہم نے بجٹ بکس لے لی تمام کے ایم سی کی اور 4 ڈی ایم سیز کی کہہ لیں گے, اور پیپلز پارٹی کے بعد جو ڈی ایم سیز تھی, ڈی ایم سی ساؤتھ اور ڈی ایم سی جو ملیر ہے وہاں کی بجٹ بک نکال لی ہم نے. اب ہم بجٹ کے حساب سے جو ہے پہلے بجٹ چیک کرتے کہ اس محکمے کا یہ بجٹ ہے, یہ امپلائمنٹ ہے, اس کی پرفارمنس کیا ہے. تو ہم جا کے روزانہ کی بنیاد پہ مثال کے طور پہ کے ایم سی کے ہم نے سٹی وارڈر کو چیک کیا, ان کی تعداد اور ان کا جو بجٹ تھی, ان کی سیلری بجٹ بک میں وہ ایک اس کے نمبرز تھے. جب ہم پریکٹیکل جاتے گراؤنڈ پہ چیک کرتے تو سٹی وارڈر میں معلوم چلتا کہ ان کے جو روسٹر بن رہا ہے ڈیوٹی کا, تو وہ تو بن رہا ہے کہ ڈیفینس موڈ پہ وہ پوسٹڈ ہیں, ڈیوٹی دے رہے ہیں, مگر وہ کام کہاں کر رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں میئر کے گھر کے اندر. یہ ہم نے جو ہے تو اس کراچی کے اندر یہ بیڈ گورننس دکھائی. اس کے علاوہ فائر بریگیڈ محکمہ ہے, فائر ٹینڈر خراب تھے وہ دکھایا, پارٹس کی صورتحال دکھائی, سڑکوں کی صورتحال دکھائی. ٹینکر تو خیر الگ سبجیکٹ ہے, کے ایم سی کی بلدیاتوں کی بات ہو رہی ہے. تو ہم نے بیڈ گورننس شہر کے اسپتال دکھایا. 82 اسپتال جو ہے کراچی شہر کا, کے ایم سی کے 14 بڑے سرکاری اسپتال ہیں کے ایم سی کے پاس, اس میں 82 اسپتال جو ہے شہر کا تیسرا اور کے ایم سی کا سب سے پہلا بڑا اسپتال ہے. مگر میں افسوس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ایز اے رپورٹر ایک دم. اس کے علاوہ جو کراچی کے رہنے والا بھی ہوں, تو کراچی کے آپ کو پتہ ہے جب کوئی بھی کراچی میں رہتا ہو جس کو شہر کا درد ہوگا, جس کو شہر کا احساس ہوگا, تو اس کو 2 منٹ کے لیے آپ رکھ کے سوچیں کہ آپ کی کوئی فیملی ممبر کو رات کے پہر کسی وقت بھی اب 82 اسپتال جانا پڑے, وہاں نہ ڈاکٹر اویلیبل ہو نہ دوا میسر ہو, تو کیا گزرے گی آپ کی. بالکل وہ شہر جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے اس پاکستان کو, اگر کسی کی ٹیکس پہ پاکستان پل رہا ہے یا کہہ لیں یہ چل رہا ہے یا اس کا بجٹ بن رہا ہے, تو وہ کراچی ہے. لیکن کراچی والوں کو نہ اچھے پارکس مل رہے ہیں, نہ اچھے اسپتال مل رہے ہیں, نہ سڑکیں ہیں, رات کو اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں, پارک برباد ہیں, سیوریج نظام آپ کے سامنے ہی ہے, شہری صورتحال. تو ہم نے اس تمام ایشوز پہ, کراچی کے جو بڑے ایشو ہیں اس پہ بالکل جو ہے, میں پہلے جو ہے 2003 سے 2009 تک بھارت میں رہا, وہاں بھی سروے رپورٹنگ کرتے رہا. میری پوری کوشش یہی رہتی تھی, اور اخبار نے جو اسائنمنٹ دی ہوتی تھی کہ بھائی شہر کے جو مسائل ہیں اس کو اجاگر کیا جائے. پھر سیاسی خبریں بھی ہوتی تھیں, سیاسی خبریں, سیاسی رہنما میں اختلافات, یہ اس طرح کر کے. پہلے میں اے آر ڈی جب تھی, جب مشرف صاحب کا دور تھا, تو پاکستان پیپلز پارٹی کور کی, نون لیگ کور کیا. اس کے علاوہ دیگر جو شہر کی سنی تحریک جماعت تھی, جماعت ہے, اس کو بھی کور کیا. تو یہ پہلے تھا. اب جب 9 کے بعد سمر ٹی وی میں آئے, مطلب ٹیلی ویژن میں آئے, تو سمر ٹی وی میرا شروع کا ٹیلی ویژن جو تھا, تو وہاں ہمیں ایم کیو کی رپورٹنگ کرنا جو ہے ہم نے شروع کی. تو جب ہم نے ایم کیو کی رپورٹنگ شروع کی وہاں پر, تو وہ صبح دوپہر شام رات تک ہم کسی وقت بھی جو ہے وہ ان کی ایکٹیویٹی جائے, چاہے ان کا جلسہ ہو, احتجاجی پروگرام ہو, کوئی بھی ہو, پریس کانفرنس ہو, وہ کور کرتے رہے. تو ہر چیز جو ہے نا اس شہر میں دیکھی ہے. مطلب یہ ہے کہ کم وقت میں کہہ لیں یا کم عرصے میں کہہ لیں, مگر بہت قریب سے دیکھیے. مگر ابھی بس تکلیف یہ ہوتی ہے کہ شہر کا جو حال ہے نا, ہم چاہتے ہیں کہ شہر اچھا ہو, ہم مسائل کو اجاگر کرتے ہیں اور اس مسائل سے ہم سامنا بھی کرتے ہیں. 2003 سے لے کے 2023 آ گیا, اس میں فرق کیا دیکھتے ہیں کراچی میں؟ آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کی ایک کافی چیزوں کی آپ نے کوریج وغیرہ کری, اب کہاں دیکھتے ہیں فرق؟ دیکھیں بہت ہی جو ہے افسوس کے ساتھ یہی کہنا پڑتا ہے کہ 2003 جو تھا نا, 2003 جس سال میں نے شروع کیا, اس وقت شہر کے ناظم کراچی جو ہے وہ نعمت اللہ خان صاحب تھے. صحیح ہے, اور غالباً جو ہے وہ اپنا ٹاؤن ناظمین تھے.
تو شہر میں ترقی کا عمل ہم ہوتا دیکھ رہے تھے, ترقی تیزی کے ساتھ آگے, مطلب پارک, سڑکیں بن رہی ہیں, بسیں آ رہی ہیں, تعلیمی ادارے جو کے ایم سی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ماتحت تھے وہ اچھے ہو رہے تھے, اسپتال اچھے ہو رہے تھے, اور جو ہے ہر چیز ہر گزرتے کے دن ساتھ کراچی میں تعمیر ترقی کا آگے بڑھتے جا رہے تھے. اچھا پھر یہ 2005-10 تک جو ہے سید مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے وہ شہر کے میئر بن گئے. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب کا دور تو ایسا ہوا, دیکھیں جب آپ آتے ہیں نا کسی عہدے پہ تو پہلے جو صاحب جو بھی ہوتے ہیں سیٹ پہ وہ ایک ریکارڈ قائم, اگر نعمت اللہ خان صاحب نے کوئی کاموں کا ریکارڈ قائم کیا تھا تو یہ لازمی تھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو اس سے اچھا کرنا ہے. ایگزیکٹلی, اگر اس سے اچھا کریں گے تو لوگ یاد بھی رکھیں گے اور پھر ان کی ڈسکشن بھی ہوگی, نام بھی جو ہے. تو انہوں نے آ کے جو ہے انہوں نے اور مزید اس کام کو لے کے چلے اور تیزی کے ساتھ لے کے چلے. مطلب انہوں نے جو کام پہلے ہو رہے تھے نعمت اللہ خان صاحب کے اگر 10% ہو رہا تھا یا 20% ہوتا ہے مثال کے طور پہ, تو اس کی اسپیڈ اور رفتار ہر شعبے میں تیز کر دی. آپ کو میں بتاؤں, میں سب سے اہم بات ہی کلفٹن, آپ ہم سبھی مطلب کراچی والے جو ہے دیکھا ہوا علاقہ ہے, یہاں آپ نے باغ ابن قاسم دیکھا ہوگا, یہ پاکستان کے بڑے بغات میں پارکس میں اس کا شمار ہوتا ہے. یہ قبضہ مافیا کنٹرول میں تھا, قبضے تھے یہاں پر. کس کا قبضہ تھا, کیا قبضہ تھا, اس پہ ہم ڈیبیٹ پہ نہیں جاتے, مگر یہاں پر بالکل طاہر روڈ پہ جو جھیل پارک ہے وہ بھی لینڈ گیبرز کہہ لیں آپ, قبضہ مافیا کہہ لیں, کچھ عناصر کہہ لیں, ان کے کنٹرول میں تھا. اس جگہ پہ ایسا پارک بننا, قبضہ باغ گزرا کروایا, باغ ابن قاسم, جس کا پریزیڈنٹ آف پاکستان صدر مشرف صاحب نے افتتاح کیا. ایک تاریخی باغ ابن قاسم, اور بہت زبردست تھا کراچی والوں کے لیے. اچھا اب اس کی حالت پہ ہم کیا بتائیں, اب تو کراچی شہر کی حالت آپ کے سامنے ہے. پھر جھیل پارک طاہر روڈ پہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ بھی آباد ہوا, بنا. اس کے علاوہ جو ہے یہ پارک کی بات ہو گئی. اسپتال میں صورتحال بہت بہت بہتر تھی, ہسپتال تھے, بسیں آ رہی تھیں شہر کے اندر. اگر آپ مجھ سے آپ سوال کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں 2003 سے 23 کے درمیان اگر کراچی والے کسی دور کو یاد بھی کرتے ہوں گے, اگر نعمت اللہ خان صاحب کا دور ہے اور مصطفیٰ خان صاحب کا دور ہے تو وہ ایک سنہری دور ہے. مصطفیٰ خان صاحب کے دور کو میں اس طرح آپ کو میں بتاؤں کہ کس طرح میں آپ کو بتاؤں گا, میں اس طرح بتاؤں گا جیسے کہ آپ نے اگر بھارتی فلمیں دیکھی ہیں, بھارتی فلم میں ایک بڑی مقبول فلم ہے انل کپور کی, جو بھارتی اداکار انل کپور, وہ ایک دن کے وزیر اعلیٰ سی ایم بنتے ہیں, ایک دن کا سی ایم, میرے خیال نائک فلم کا نام ہے اگر آپ, میں صحیح کہہ رہا ہوں. تو نائک میں جو انل کپور کا کردار ہے نا, کہ فوری ایک دن کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ایسا ٹرینڈ سیٹ کر دیا. اس طرح مصطفیٰ کمال صاحب نے کراچی میں جو ریکارڈ قائم ہوئے, جس کی وجہ سے ان کو دنیا بھر کے بیسٹ میئر کی فہرست میں ان کا نام آیا. تو یقیناً جب بھی کراچی والے یاد کرتے ہیں. اب یہ اس کو ہم ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں نا علی بھائی, آپ جیسے فیملی آپ کی بھی تھی, ہم لوگ 2009, 10, 11 کے پیریڈ میں ہم لوگ خود پارکس میں جاتے تھے, فیملیز کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے تھے. میں تو کور کر رہا تھا نا, میں نے نعمت اللہ خان صاحب کے بھی جو ہے تعمیر کراچی پروگرام پورے جو اس کے تحت جو کام ہو رہے تھے, باغات بن رہے تھے, اس کے علاوہ جو ہے سڑکیں بن رہی تھیں. تو مصطفیٰ صاحب کے جب جو رات گئے دورے ہوتے تھے, وہ آپ کو میں اس کی مثال یوں دوں, اگر مصطفیٰ صاحب کے دور میں اس طرح ٹویٹر اور یہ فیس بک اس طرح عام ہوتا ہے, اس طرح یا سوشل میڈیا اس طرح ہوتا ہے جس طرح آج ہر موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں تقریباً, تو یقین جانے جب ہم کراچی والے سوشل میڈیا یوز کرتے, ٹویٹر یا فیس بک اکاؤنٹ کھولتے نا, تو مصطفیٰ صاحب کی تصویریں ہوتی ہیں, ان کا نام ہوتا. اس کی وجہ کہ اس بہت تیزی کے ساتھ نا, مطلب آپ بتائیں کہ ہزاروں کی تعداد میں منصوبے انہوں نے مکمل کیے. دن رات ہم دیکھیں تصویریں میں لگا دوں, بات کروں, مگر اصل میں جو چیز ہے نا وہ گراؤنڈ پہ نظر آتی ہے. کراچی والوں کو اس وقت کراچی بدلتا ہوا, ایئرپورٹ سے آپ کارساز آئے, کارساز سے آپ سیدھے سیوک سینٹر, اس کے سامنے سے انڈر پاس آپ نے لیا, انڈر بائی پاس جو بھی ہیں, آپ چلتے رہے زیر زمین ساری فلائی گزر گئے, جو بھی ہے ہوائی منزل ہے وہ بھی, تو سب چیزیں بنا ہے, کام ہوا ہے اس میں شہر میں نا. تو ریکارڈ قائم ہوئے تھے. اب یہ کراچی کیا چاہتا ہے, کراچی یہ چاہتا ہے, دیکھیں اب اس کی مردم شماری میں چاہے جتنی بھی آبادی دکھائی جائے, 3 کروڑ زائد آبادی کا شہر ہے یہ, مردم شماری کی جو اعداد و شمار ہے وہ اپنی جگہ, مگر اب یہ چاہتا ہے اس کو, مطلب بالکل ہی جو ہے کراچی تباہ حال ہے. ہم کسی کو قصوروار قرار دینے کے, ہماری تو خیر ہم کیا ہم تو بتائیں, مگر ہم جو دیکھتے ہیں روز, سڑکیں تباہ ہیں, پارک برباد ہیں, اسپتالوں میں سرکاری اسپتال دوائیں نہیں ہیں, صحیح تعلیمی نظام آپ دیکھ لیں پورا, اسکول سب کچھ. اس کو جو ہے نا مکمل طور پہ بھرپور توجہ کی ضرورت ہے.
کراچی کے اندر دن رات کام کی ضرورت ہے, کام ہو, ترقیاتی کام ہو, تاکہ کراچی والوں کو اچھے باغات ملیں, اچھی سڑکیں ملیں, اچھے اسپتال ملیں, کیونکہ یہ کراچی والے جو ہے نا سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. جب علی بھائی اس کو اگر میں کنٹینیو کروں, جیسے آپ بتا رہے ہیں نعمت اللہ خان صاحب کی جو خدمات تھیں, پھر ان کے بعد مصطفیٰ کمال نے ان کے چیز کو لے کے کنٹینیو کیا, تو وہ کنٹینیوشن کیوں نہیں ہو پائی؟ اگر وہ چیز مینٹین رہتی تو آج تھوڑا سا حالات بہتر رہتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ جب ضیاء الحق صاحب کا دور تھا, فوجی دور کہہ لیں آپ جس کو بھی, جب بلدیاتی الیکشن ہوئے, پھر مشرف صاحب کا دور آیا تو بلدیاتی الیکشن ہوئے, جو ہماری سیاسی پارٹیاں, جو جمہوری پارٹیاں ہیں, ان کے ادوار میں جو ہے نا بہت مشکل سے جو ہے بلدیاتی انتخابات نہیں ہوتے. 10 کے بعد جو ہے 2010 کے بعد جب مکمل ہوا اپنا مصطفیٰ خان صاحب کا دور, اس کے بعد الیکشن نہیں ہوئے, ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے جو ہے بلدیاتی ادارے چلوائے گئے. صحیح ہے. پھر جا کے کورٹ میٹر ہوئے, عدالت میں گئے لوگ, عدالت سے رجوع کیا, تو 2015 میں جا کے بلدیاتی الیکشن, دسمبر 2015 میں جا کے بلدیاتی الیکشن ہوئے. پھر جو ہے وہ آپ کے سامنے 13 میں جو ہے جو میئر کے پاورز تھے, میئر کے اختیارات تھے, وہ سندھ گورنمنٹ نے کس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ کر کے جو ہے بلدیاتی ادارے, پہلے میئر کے پاس KDA, MDA, LDA, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, ان کا باس ہوتا تھا ایک میئر کراچی. پھر یہ کرتے کرتے ادارے جو ہے وہ لے لیے ان سے. اب میئر جو ہے وہ KMC کا باس ہے صحیح معنوں میں. اب شاید کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ جو ہے وہ واٹر بورڈ کا چیئرمین جو ہے میئر کراچی ہوگا, اور جو DG ہیں KDA, MD, LD کے, وہ ان کو جواب دیں گے میئر کو. دیکھیں اب کیا صورتحال بنتی ہے. مگر ایک بات حقیقت ہے, مصطفیٰ خان صاحب جیسا دور جو ہے کراچی والے وہ یاد بھی کرتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں ایسے ہی دور آئے. اب جو موجودہ اگر آپ بات کر لیں, جیسے یہ بلدیاتی الیکشن جو آپ کے سامنے ہوئے ہیں, اس میں جو ہے سٹی کونسل کی اگر آپ بات کریں, سٹی کونسل میں تو سب سے بڑی پارٹی جو ہے نمبروں کے حساب سے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے, بالکل حقیقت. مگر جب جماعت اسلامی اور PTI کا الگ ہوا, اتحاد ہو گیا میئر کے لیے کہ میئر کے ہمارے امیدوار ہوں گے, دونوں کہ مشترکہ امیدوار ہوں گے, تو جیسے تیسے کر کے میئر کا الیکشن بھی ہو گیا. مرتضیٰ صدیقی جو میئر پیپلز پارٹی نے بنایا ہے, پیپلز پارٹی نے ایک چیز تو اچھی کی, وہ یہ اچھی کی کہ اس شہر کے بیٹے کو ہی جو ہے پیپلز پارٹی نے میئر بنا دیا. اب پوچھا, اب میں بولوں گا شہر کا بیٹا کیوں بول رہا ہوں. دیکھیں شہر کا بیٹا اس وجہ سے بول رہا ہوں, کراچی میں پیدا ہوئے مرتضیٰ صدیقی, ابتدائی تعلیم ساری کراچی سے لی. وہ کراچی کے مسائل جو ہے نا, جو شخص بس میں سفر کرے گا, جو یہاں سڑکوں پہ سفر کرے گا, جو یہاں رہتا ہو, اس کو بہت مشکلات جس نے فیس کی اس کو پتہ ہوگا. پھر وہ بیچلرشپ کمپلیٹ کر کے UK سے آئے ہیں, بیچلر ہیں, تو اور ان کا ایک ایسا چہرہ ہے جس کو کراچی والے کہتے ہیں کہ نہیں. اور ان کی 15 ماہ کی اگر ہم ایڈمنسٹریٹرشپ لے لیں, جو 15 ماہ انہوں نے ایڈمنسٹریٹرشپ گزارے KMC کے باس کے, تو ہم نے کچھ چیزیں دیکھی جو پہلے جو یہاں تک میں یہ کہوں گا میں کہ وسیم اختر کے جو 5 سال ہیں ان کے 15 مہینے, اس کے مرتضیٰ صدیقی کے 15 مہینے جو ہیں وہ بہت اچھے رہے. اس کے حساب سے کہ وسیم اختر تو ایک ہی بات کہتے تھے, میرے پاس اختیار نہیں ہے, میرے پاس اختیار نہیں ہے. تو بھائی 26 ارب آپ کا سالانہ بجٹ تھا KMC کا, صحیح ہے. آپ KMC کو اچھا کرتے. KMC ایک ایسا محکمہ, 32 تقریباً 32 محکمے اگر KMC کے ہیں, تو کوئی ایک ایسا محکمہ بتاتے جو آئیڈیل محکمہ ہوتا. آپ کے اتنے امپلائمنٹ آپ بتاتے کہ بھائی میرا یہ محکمہ تھا, مجھے KMC اس حالت میں ملا, میں نے KMC کو اچھا کیا. نہ تو کوئی وقت پہ ان کے دور میں دفتر آتا تھا, نہ کوئی ایسا کام ہے. بس ان کا رونا تھا کہ اختیارات نہیں ملے. باقی سارے کام جو ان کے اپنے کرنے کے تھے وہ انہوں نے کیے ہیں. وہ آپ کے سامنے کیا حال ہو گیا. ہاں اس کی نسبت جو ہے جب اور دیگر ایڈمنسٹریٹر آئے, لئیک احمد, افتخار شلوانی اور دیگر جو ایڈمنسٹریٹر آئے, ان کے دور میں کوئی بہتری نہیں تھی. وہ بھی سب صرف سرکاری. ہاں پیپلز پارٹی نے جب مرتضیٰ صدیقی صاحب کو جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر لگایا, اس کے بعد KMC میں کچھ بہتری آنا شروع ہوئی. جیسے وہ ادارہ جو کافی عرصے سے جو ہے وہ مردہ تھا اس کو کہہ لیں, تو وہ جو ہے اس نے تھوڑا بہت کام کرنا شروع کیا. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ رات گئے دورہ بھی کرتے تھے, بارشیں بھی ہوئی مرتضیٰ صدیقی صاحب کے دور میں, تو انہوں نے بارش میں سڑکوں پہ نکلے سڑکوں پہ, اور پوری جو بیوروکریسی تھی, ڈپٹی کمشنر تھے اور جو اسٹاف تھا KMC کا ہو, DMC کا ہو, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا ہو, سب افسران ان کے ساتھ روڈ پہ نظر آئے. تو یہ ایک اچھا تبدیلی تھی, کیونکہ عرصے ہم نے 10 کے بعد دیکھا طویل عرصے وہ چیز نظر نہیں آئی.
اچھا اب جو ہے یہی وجہ تھی کہ ان کی پارٹی نے بھی, پاکستان پیپلز پارٹی ان کی لیڈرشپ نے بھی دیکھا کہ مرتضیٰ صدیقی نے 15 ماہ جو ایڈمنسٹریٹر کے تھے اس میں کوششیں کی, کاوشیں کی اچھا کام کرنے کی, اپنی جاب کو اچھے طریقے سے, تو انہوں نے ان کو میئر جو ہے وہ لا کے میئر نامزد کیا, پھر میئر منتخب کروایا. یہ صورتحال ہے. اچھا ایک چیز یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ وسیم اختر صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں, وسیم اختر صاحب نے کراچی کی اونرشپ نہیں لی کبھی. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا انسان کی نیت اور کچھ کام کرنے کا نظر آئے کہ وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, جیسے کہ کہتے ہیں نا کوشش کرتا. بھائی ہم تو یہ بات صحیح ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے وسیم اختر سے کہ آپ واٹر بورڈ کا جواب دیں, آپ کے ڈی اے جواب دیں, آپ ایم ڈی اے ایل ڈی اے جواب دیں, آپ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جواب دیں, آپ واٹر سیویج بورڈ کے مسائل پہ بات کر. نہیں بھائی, ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کے ایم سی کے آپ کو 32 محکمے ملے, 13 سے 16,000 امپلائمنٹ ملے, ملازمین ملے, صحیح ہے, 14 بڑے سرکاری اسپتال ملے, 106 سڑکیں ملی, کے ایم سی کے بغات ملے. یہاں بتا دیں آپ نے کون سا ایسا کام کیا. آپ کے پاس 4 ڈسٹرکٹ تھے اس وقت شہر کے, صحیح ہے, آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل دکھا لیں, ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ملازمین پتہ نہیں کہاں گھر بیٹھ کے تنخواہیں لے رہے تھے اور کوئی کام نہیں ہوا. یہی تو وجہ تھی بھائی. اگر آج ہم بات کرتے ہیں جو موجودہ ایم کیو ایم ہے, اس نے موجودہ جب یہ آخری بلدیاتی الیکشن ہوئے اس پہ ایم کیو موقف یہ کہ 53 یونین کمیٹیاں جو ہے یونین کونسل ہے اس کا اضافہ ہونا چاہیے. چلے یہ تو مان لیتے ہیں, مگر ایک بات یہ ہے, کیا وسیم اختر کا جو میئرشپ کا دور ہے جس میں 4 ڈسٹرکٹ چیئرمین بھی تھے ایم کیو ایم کے, کیا اس کو نام لے کے یہ ایم کیو ایم کیا عوام کے پاس ووٹ مانگنے جا سکتی تھی؟ آپ بتائیں. نہیں, مطلب کارکردگی کیا تھی یار؟ آپ کے پاس اختیارات نہیں تھے تو آپ دھرنا دے کے بیٹھ جاتے سی ایم ہاؤس کے باہر, صحیح ہے. آپ یہاں تو آپ چلے جاتے چھوڑ کے, بھائی مجھے آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ مجھ سے بولے علی حفیظ صاحب سے میں یہ سوال نہیں کر سکتا فلاں فلاں, تو بھائی آپ چھوڑ کے چلے جائیں نا, پھر جو سوال نہیں کر سکتے تو کیوں یہاں پر آپ کرسی بیٹھے ہوئے؟ حقیقت ہے. تو دیکھیں شہر کراچی جو ہے, آپ کے ایم سی کا ریونیو بڑھانے کے لیے آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ہم اس کی مثال دے سکیں. اور ہم وہ رپورٹر نہیں ہیں کہ دور سے بیٹھ کے جو ہے وہ میچ دیکھ رہے ہیں. بھائی ہم نے رپورٹنگ کی ہے, ہم ہر جگہ گئے ہیں آپ کے پیچھے, آپ نے جو کارنامے انجام دیے ہیں آپ نے. دیکھیں کراچی جو ہے نا, کراچی کوئی وہ دور دراز علاقہ نہیں ہے. یہاں کا چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو, اچھا کام ہو برا کام ہو, سب نظر آتا ہے. یہ ہے. اچھا آپ کے جو تنقید کرنے پہ ہم نے یہ بھی دیکھا سنا بھی کہ تنقید کرنے پہ ایم کیو ایم لندن کی طرف سے آپ کو دھمکیاں بھی دی گئی کہ پوسٹ مارٹم کر رہے ہو تم, جیسے پوسٹ مارٹم آپ کے شو کا نام تھا. کیوں آپ کھل کے بہت بولتے ہیں نا, آپ نے اداروں کو ایکسپوز کرنے کی کوشش بھی کری اور کرپشن دکھانے کی کوشش کری, تو اس کو کس طرح آپ؟ دیکھیں بھائی بات یہ ہے, ہمارے جو صحافت کے استاد ہیں نا, انہوں نے ایک بات تو سکھائی تھی, جب خبر پہ ریئیکشن آنا شروع ہو جائے نا, تکلیف کا اظہار ہونا شروع ہو جائے, تو سمجھ لیں کہ آپ کی خبر سچی ہے, صحیح جگہ جا رہی ہے, صحیح خبر ہے اور صحیح جگہ جو ہے وہ جا کے لگ رہی ہے, یا لوگوں کو جو ہے پریشانی ہو رہی ہے. بلدیاتی اداروں میں بیڈ گورننس اور کرپشن, بدعنوانی اور خراب کارکردگی اگر نہیں تھی تو کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے تھی. بالکل پریشانی ہوئی. تو آپ نے جو حوالہ دیا نا, ایک تو تھا بیڈ گورننس اور کرپشن پہ جو مجھے باقاعدہ دھمکی دی گئی تھی میسج کے ذریعے آسٹریلیا کے نمبر سے, مجھے آج تک یاد ہے, میں سمر ٹی وی میں تھا, سمر میں ہمارا پروگرام تھا 7 سے 8, اس میں ہمارے تھا پوسٹ مارٹم عنوان سے روز بلدیاتی اداروں کی, کسی بھی ڈی ایم سی کی, کسی بھی کے ایم سی کے ادارے کی, محکمے کی کرپشن اور گورننس, بیڈ گورننس جو ہے اس پہ رپورٹ کرتے تھے بائی بک, مطلب بجٹ بک کو لکھا کے, اعداد و شمار لکھا کے, ہر چیز بوا شواہد کے ساتھ رپورٹ, ٹیلی ویژن کیونکہ فوٹیج کے ساتھ. تو اس دوران جو ہے مجھے پروگرام سے پہلے مجھے میسج آیا کہ بہت پوسٹ مارٹم کر رہے ہو, کراچی کسی سڑک پہ, کسی سگنل پہ تمہارا پوسٹ مارٹم ہو جائے گا. میں نے اپنے آفس میں بتایا تو آفس نے جو ہے وہ کہا کہ بالکل, آفس نے جو ہے مجھے سپورٹ کیا, اور میں بالکل بھی جو ہے وہ میں نے کام جو ہے مزید روکنے کے بجائے میں نے کام میں دھمکی کا فائدہ یہ ہوا, میں نے اور تیز کام کر دیا, اضافہ کر دیا. مطلب میں نے کوئی ایسا دن نہیں ہوا کہ میں نے بھائی نہیں میں نہیں جا رہا فیلڈ میں. مجھے کہیں سے کہا گیا ہے کہ آپ فلاں جگہ نہ جائیں, فلاں جگہ نہ جائیں, مگر میں نے کہا دیکھیں, میں نے اپنے آفس کو بتا دیا, یا تو میں کام کروں گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ بالکل ایمانداری سے, بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کوئی بھی جو ہے نا کوتاہی اور پیچھے نہیں ہٹا. میں رپورٹنگ جو ہے, آپ اردو الفاظ میں ہم کہتے ہیں بھابانگ دھول, اس طرح ہم نے جو ہے وہ رپورٹنگ. تو مطلب صحیح ہے. اچھا دوسرا یہ آپ نے جو کہی نا 2 دھمکیاں, ایک تو آپ نے جنوبی افریقہ کی, ایک تو آئی تھی یہ آسٹریلیا کے نمبر سے میسج, اس میں جنوبی افریقہ کا میرے پاس سے کوئی شواہد نہیں تھی جنوبی افریقہ,
وہ جو آپ جنوبی افریقہ کی بات کر رہے ہیں, وہ جنوبی افریقہ سے متعلق جو میں نے خبر نشر کی تھی نا, وہاں کے کچھ لوگوں کی جو کراچی سے وہاں جا کے ٹھہرے ہوئے ہیں, جو رہ رہے ہیں, جو بھی ہے, تو اس پہ ویڈیو بیان آیا تھا. صحیح. اس وقت کا جو ایم کیم جنوبی افریقہ کا انچارج تھا, یوسف بلڈر, میرے خیال سے مجھے شاید نام یاد ہے, یوسف البلڈر, تو اس نے کہا تھا کہ سمر ٹیم کو اور حفیظ رپورٹر کا گھر کا پتہ ڈھونڈو, یہ وہ. آپ یقین جانیں اس کے بعد بھی میں نے کوئی خبر ایسی جو میں نے کوئی خبر روکی نہیں, اور میں کوشش یہ کرتا تھا کہ ہر خبر دوں. یہاں تک کہ جب جنوبی افریقہ کی سڑک پہ کوئی آپس کی لڑائی سے یا نامعلوم افراد کی فائرنگ سے کوئی مارا جاتا تھا, تو کراچی میں شاید پہلا رپورٹر ہوں گا جو وہاں واردات قتل کی ہوتی تھی, تو یہاں میں رپورٹ سمر ٹی وی پہ کرتا تھا. اور یہ ریکارڈ موجود ہے, کیونکہ کوئی اب زیادہ وہ نہیں ہے, یوٹیوب ہے, اس پہ آپ کلک لکھیں, سب چیزیں آپ کو پوری خبر شیئر. کبھی آپ کو گھر والوں کی طرف سے پریشر نہیں آیا اس چیز پہ کہ یار تم اس طریقے کی رپورٹنگ کر رہے ہو, تمہیں دھمکیاں آ رہی ہیں, تمہاری فیملی ہے, بیوی ہیں, بچے ہیں, کبھی آپ کو یہ چیز نہیں بولی گھر والوں نے؟ دیکھیں, یہ جو خاص طور پہ یہ جو 2 واقعات ہوئے تھے نا, ایک تو یہ موبائل میں میسج آ جانا کہ تمہارا سگنل پہ کہیں پوسٹ مارٹم کر جائیں گے, شہر بہت بڑا ہے, اور دوسرا باقاعدہ ویڈیو پہ کہ بھائی تمہیں اس کا گھر ڈھونڈو, علی حفیظ کا جو اسٹائل تھا ویڈیو کا, کہ بھائی یقیناً بھائی میں بھی اسی شہر میں پلا بڑا ہوں, میرے بھی گھر والے بھی, ان کو بھی پتہ ہے کہ شہر میں کیا کیا نہیں ہوا, انہوں نے بھی ٹی وی دیکھتے ہیں, تو پریشانی تو ظاہر سی بات انسان ہے, لاکھ ہوتی ہے, اور کوشش بھی گھر والے ہی کرتے ہیں کہ بھائی ان کو سمجھائیں جو بھی. مگر ایک بات یہ دیکھیں, آپ پروفیشن میں کیوں آتے ہیں؟ آپ کوئی اور کام کر لیں, اگر آپ کو ڈرنا ہے یا حق اور سچ بولنے سے آپ کو رکنا ہے, پیچھے ہٹنا ہے, تو بھائی آپ کوئی اور کام کر لیں, آپ 9 to 5 جاب کر لیں, کیوں کسی اور. ہم نے اصل میں آپ کا جب تک ضمیر اور آپ کا ضمیر, آپ جو اپنے ضمیر کو حاضر ناظر جگہ کے جب جاب کرتے ہیں نا, کوئی پروفیشن میں کام کرتے ہیں, کہ نہیں یار یہ کچھ بھی ہو, آپ کو حق اور سچ بولنا ہے, دکھانا ہے, اور صحیح کو صحیح کہنا ہے, غلط کو غلط کہنا ہے, تو پھر نتیجہ جو بھی ہو, جو واقعات حادثے سے ڈرنے کی دھمکی سے کوئی وہ نہیں. جب آپ کا ضمیر صاف ہے اور آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں یار میرے اس کام سے جو ہے صحیح کرنا ہے, آپ کو اس معاشرے کی جو برائیاں ہیں اور جو ہو رہا ہے سچ دکھانا ہے, تو بس پھر کوئی ڈر نہیں ہے, پھر ڈر نکل جاتا ہے. اچھا, پیمرا جو ایک ادارہ ہے وہ بنا ہی اس چیز کے لیے, تو کبھی آپ کا پیمرا سے کبھی آمنا سامنا ہوا ہے ریگارڈنگ؟ دیکھیں, پیمرا وہ ادارہ ہے جب وہ لوگ پہلے شکایت کرتے ہیں لوگ اس میں جا کے بھائی کہ بھائی فلاں ٹیلی ویژن نے ہمارے سے متعلق یہ رپورٹ چلائی ہے, یہ درست نہیں ہے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, یہ میئر کراچی تھے وسیم اختر صاحب, تو وہ بہت پریشان ہو گئے تھے. سما پہ جو روزانہ کی بنیاد پہ پوسٹ مارٹم کے عنوان سے جو خبریں نشر ہوتی تھیں, تحقیقاتی خبریں, جس میں جینون جو ہے مسائل جو ہے دکھاتے ہیں بلدیاتی اداروں کے, تو پہلے تو انہوں نے ہمارے مالک تھے اس وقت ظفر صدیقی صاحب سما کے, اب تو علیم خان صاحب ہیں, اس وقت ظفر صدیقی صاحب ہوتے تھے, وہ زیادہ دبئی میں ہوتے تھے یا یو کے میں ہوتے تھے. تو انہوں نے اس سے خوب فون پہ رجوع کیا, انہوں نے شکایتیں کی, کوشش کی کہ کسی طرح کہ بھائی یہ جو سما پہ خبریں نشر ہو رہی ہیں بلدیاتی اداروں سے متعلق پوسٹ مارٹم, یہ رک جائیں, اور علی حفیظ کا نام لے کے مالک کو, ظفر صدیقی صاحب کو, کہ علی حفیظ سے رکوائیں خبریں, علی حفیظ یہ خبریں دے رہا ہے, علی حفیظ وہ دے رہا ہے, یہ وہ. تو اس بات آپ مجھ سے پوچھیں, یہ بات مجھے کیسے معلوم چلی؟ یہ ہمارے ڈائریکٹر نیوز تھے اس وقت, فرحان ملک صاحب, انہوں نے میٹنگ میں کراچی بیورو کی رپورٹروں کی میٹنگ ہو رہی تھی, اس میں کہا کہ بھائی آپ کے علم میں ہے کہ مالک کو جو ہے ایک رپورٹر کا نام یاد ہے کراچی کے, تو سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگ گئے کہ بھائی وہ کون سا رپورٹر, اس کا مالک کو نام یاد ہے, نام یاد ہو, وجہ کیا ہے؟ تو بولا وہ علی حفیظ ہے. میں بھی پریشان, میں نے بھائی مجھے ظفر صدیقی صاحب کیسے جانتے ہیں بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ وسیم اختر جو میئر ہیں وہ جو ہے اتنے پریشان ہو چکے ہیں, انہوں نے جو ہے بھرپور طریقے سے مالک سے رجوع کیا, مالک سے کوشش کی, شکایتیں کی, کسی طرح خبریں رک جائیں, مگر خبریں نہیں رکی. پھر جو ہے ان صاحب نے, جس کا کی سپورٹ ملی, آپ نے پیمرا میں انہوں نے رجوع کیا, پیمرا میں وہ بڑی شکایتیں لے کے گئی ہے, وہ جہاں میں صحیح تھا تو پیمرا نہیں مانا کہ میں صحیح تھا, اور کوئی چیز ایسی ہوتی تو میری خبریں رک جاتی, یا سمر ٹی مجھے آفر کر دیتا, نہ مجھے آفر کیا نہ کچھ کیا, میں اپنی ایمانداری سے کام کرتا آ رہا ہوں, وہ کرتا ہوں. اچھا, سوشل میڈیا کا دور بہت زیادہ ایکٹیو چل رہا ہے آج کل, ٹی وی, نیوز پیپر اور سوشل میڈیا کو کس طرح آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ایز اے رپورٹنگ پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیں, ٹیلی ویژن ہو یا اخبار ہو, وہ
جو ہے نا جب وہ خبر دیتا ہے تو وہ اون کرتا ہے کہ بھائی یہ واقعہ ہم نے رپورٹ کیا, یہ صورتحال ہم نے رپورٹ کی ہے. سوشل میڈیا پہ کوئی بھی چیز غلط بھی آپ کر دیں پوسٹ تو آپ کے خلاف نہ تو کوئی کارروائی ہو سکتی ہے نہ کون آپ کے خلاف کچھ کرے گا. سافٹ ویئر اپڈیٹ تو ہو رہے ہیں نا. دیکھیں آج کل تو یہ بڑی مشہور سافٹ ویئر اپڈیٹ کو بات کرتے ہیں آپ نے, مگر سوشل میڈیا کا جو ہے نا معاملہ وہ ایسا ہے کہ کوئی بھی لکھ دے, مگر آپ اگر محمد علی حفیظ جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ رپورٹ کر رہا ہے تو اس کا ذمہ دار ہے, وہ اس کے اگر غلط ہوگی تو اس کو جواب دہ ہے, وہ جواب دہ ہے اپنے ادارے کو, عوام کو, سب کو کہ بھائی کہ آپ نے خبر نشر کی تھی. سوشل میڈیا پہ تو کوئی بھی جو ہے فیک آئی ڈی بنا کے فیک اکاؤنٹ سے جو ہے کوئی بھی پوسٹ کر دیتا ہے کہ بھائی فلاں صاحب فلاں یہ چیزیں, تو وہ سوشل میڈیا پہ ہاں جو سوشل میڈیا پہ جینوئن اکاؤنٹس ہیں جیسے کہ ہمارے جو بڑے بڑے صحافی جن کے خاص طور پہ جو بڑے نام ہیں پاکستان کے, اگر وہ کوئی ٹویٹ کرتے ہیں تو وہ سمجھ میں آتی ہے بات. مگر میں نے دیکھا اکثر سوشل میڈیا پہ لوگ جو ہے بلا وجہ بھی ایسی پوسٹیں کر دیتے ہیں جو نہ وہ صحیح ہوتی ہیں, الٹا ان سے جو ہے وہ عوام کو نقصان بھی ہوتا ہے. اچھا آپ کچھ جیسے جرنلسٹ ہیں وہ کہیں نہ کہیں لنک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی پارٹی کی سپورٹ میں, تو آپ کی کس طرف مطلب دیکھیں ایک چیز ہے کہ آپ کسی رپورٹر کا نام لیں جیسے عمران ریاض صاحب, اللہ پاک ان کے لیے آسانی کرے, تو ایک ان کا بہت زیادہ سپورٹ پی ٹی آئی کی طرف دیکھے کو ملا, اور پھر اسی طرح منصور علی, تو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو آپ کو کہیں نہ کہیں ایفیلیٹ کرتے ہیں کہ یار آپ کسی ایک پارٹی کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب ایم کیو سے متعلق میں نے رپورٹنگ شروع کی وسیم اختر کے دور میں, میئر کراچی وسیم اختر جب تھے تو ان کے 4 ڈسٹرکٹ چیئرمین تھے, تو وہ بھی جو ہے وہ اجلت میں کچھ بھی کہہ دیتے تھے. مگر دیکھیں میرے استادوں میں آپ کو بتاؤں نا, ہم نے تو ہمارا شروع سے یہ ہے کہ استادوں نے ہمیں بڑی رہنمائی کی. ہماری جو صحافتی استاد تھے انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو اگر صحافت میں آپ کو اپنے کام سے محبت ہے نا اور عشق ہے تو اپنے کام پہ توجہ دو. لوگ کیا کہتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا رائے رکھتے ہیں, اس کو چھوڑ کے آپ اپنا کام جینوئن طریقے سے مکمل ایمانداری کے ساتھ کریں. تو بس ہم اپنے ایمانداری سے کام کرتے ہیں. اب کوئی کچھ بھی کہے, کوئی بول دے بھائی میں شاہ رخ خان کا رشتہ دار ہوں, کوئی بول دے میں امیر صاحب کے ساتھ بیٹھتا ہوں, اور کوئی بول دے بھائی میں فلاں سیاسی رہنما کے ساتھ, تو بولنے کا تو آپ کسی کو نہیں بول سکتے, روک سکتے نا. آپ اپنا کام کریں ایمانداری سے. آپ کراچی میں اگر آپ کراچی کے مسائل پہ آواز بلند کرتے ہیں تو مسائل پہ آواز بلند کرتے رہے. ہاں جو اچھا کام کرے اس کو اچھا کہیں. میں مصطفیٰ صاحب کا بھی آپ نے مصطفیٰ صاحب کے میں نے بتایا, میں نے دیکھیں ان کا کراچی ایک بچہ جو ہے نا, جو اس ادوار میں ٹی وی دیکھتا تھا یا شعور رکھتا تھا, اس نے دیکھا ہے شہر میں جینون جب سڑکوں پہ سفر کرتے ہیں نا, میں آپ کو لاکھ بول دوں, ابھی ٹویٹ کر دوں کہ ٹائیگر روڈ اچھا ہو گیا, آپ جا کے دیکھیں گڈھے پڑے تو آپ نہیں, اس وقت جو ہے ٹویٹ نہیں ہوتے تھے, اس وقت سڑکیں بن رہی ہوتی تھی, کام ہو رہا, پارک ابن قاسم بن رہا ہوتا تھا, سٹی وارڈن روڈ پہ نظر آتے تھے, پارکنگ پلازا کھڑا ہوا تھا, اب باس اسپتال میں دوائیں تھیں, صحیح ہے نا, گرین بسیں شہر میں نظر آ رہی ہوتی تھیں, نالے صاف ہو رہے ہوتے تھے, صحیح ہے. میرے پاس کئی مثالیں ایسی, اس طرح نعمت اللہ خان صاحب کا جو ہے وہ آج دنیا میں نہیں ہے, مگر اس کراچی کی جو تاریخ لکھی جائے گی نا, اگر آپ جینوئن بات کریں, اس شہر میں جنہوں نے کام کیا ہے اس میں نعمت اللہ خان صاحب, اور اب زندہ ہے لوگ کی بات کریں تو اس میں سید مصطفیٰ صاحب موجود ہی ہیں ابھی. اچھا مصطفیٰ کمال کی بات کری, مجھے ایک چیز ایڈ کرنی ہے کہ لوگ ان کی مطلب کوئی بھی جماعت ہو یا میں نے جن سے بھی بات کری ہے, انہوں نے مطلب کبھی مصطفیٰ کمال کی میں نے کبھی کہیں برائی نہیں سنی, یا انہوں نے یہ نہیں کسی نے بولا کہ یار وہ انہوں نے یہ نہیں کیا یا وہ نہیں کیا. اب آپ بھی بیٹھے ہوئے, آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں, آپ نے ان کا دور بڑے قریب سے دیکھا ہے, تو آپ کس طرح بتاتے ہیں کہ ان کی کیا مطلب ایسی چیز ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں چھا جاتے ہیں؟ دیکھیں ان کا خود کا کردار جو ہے نا بہت اہمیت کا حامل ہے. اگر ناظم کراچی وقت پہ دفتر آئے گا, وقت پہ دفتر جائے گا, اور وہ جو افسران ہیں ان سے یہ نہیں بولے گا کہ کرپشن کا پیسہ کتنا مجھے آپ اس کا حصہ دو گے, آپ اس سے یہ پوچھے گا آپ کیا کام کیا آپ نے, صحیح ہے. میرے پاس بہت مثالیں ہیں, میرے پاس نعمت اللہ خان صاحب کی مثالیں موجود ہے, صحیح ہے. میرے پاس مصطفیٰ صاحب کی بہت کئی مثالیں ہیں, اور دیکھیں مثالیں بھی میں کیا دوں, اس شہر نے دیکھا ہے نا بھائی, نیو پیڈی اسٹریٹ ہے جو شروع ہوتی ہے صدر ریگل کے پاس سے اور کہاں جاتی ہے, اس میں ہزاروں گھر تھے. ان کے مصطفیٰ صاحب جس جماعت سے ایم کیو سے میئر تھے, تو اس جماعت کے ووٹرس رہتے تھے ہزاروں تعداد میں. انہوں نے ان کو راضی کیا, ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ شہر کے لیے ایک اہم سڑک بننی ہے, آپ تعاون کریں. وہ شہر میں ہزاروں گھر ٹوٹے, وہ نیو پیڈی اسٹریٹ بنی, یہ تھا نا. پھر ایک آپ پارکنگ پلازا کی مثال دے لیں, پارکنگ پلازا بنا ایک بڑا اچھا خاصا. پھر باغ ابن قاسم میں آپ کو بتایا کتنے لینڈ گریبرس نے اتنی اربوں روپے کی اراضی قبضہ کیا ہوا تھا, کسی اس سے پہلے کیوں نہیں بن پایا.
کہ وہ بندہ کام کرنا چاہ رہا تھا. جب آپ خود ایماندار ہوں, با کردار ہوں اور کام کرنا چاہ رہے ہوں تو کوئی دو رائے نہیں ہے پھر سامنے والا کی بات کیوں نہ سنیں. ہاں جب آپ کرپشن کر رہے ہوں گے, آپ برسات میں شہر کے معاملات کو چھوڑ کے فیملی کے ساتھ ڈیفینس میں سوپ پی رہے ہوں گے تو پھر آپ کراچی کی خدمت نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ بات نہیں ہے. اگر ہمیں ایک فریضہ, ہم دنیا کے لیے کوئی ہمیں کچھ بھی پائے کرے بولے جو بھی ہے, مگر ہمارا ضمیر جو ہے نا, ہمیں سچ کو سچ بولنا ہے. دیکھیں شہر کے ساتھ بہت 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 ناانصافی ہو گئی ہے. یہ شہر کے مسائل آپ دیکھ لیں, یہ شہر وہ شہر ہے جس کے نالوں میں, برساتی نالوں میں بچے گر کے جو ہے اپنی جان سے جا رہے ہیں. اس شہر میں دنیا بھر میں دعائیں ہوتی ہیں, بارشیں ہوں تو لوگ انجوائے کرتے ہیں. ہمارے کراچی کے کروڑوں عوام جو ہے خوف کے عالم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اب تیز بارش ہو رہی ہے کہ گھر میں جو ہمارا بچہ باہر نکلا ہے وہ کیسے آئے گا, جو ڈیوٹی پہ گیا وہ کیسے آئے گا. تو یہ درد لینا پڑے گا, کسی کو آن کرنا پڑے گا اس کراچی کو. یہ وہ شہر ہے, میں نے پھر آپ سے کہوں گا کہ بجٹ بنتا ہے پورے ملک کا اس شہر کے ٹیکسز سے, اور اس شہر کو لاوارث چھوڑا ہوا ہے یہ ہے. اور ہماری, میں آپ کو یہ بھی کہہ لیں گے یار, بڑا یہ افسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں جو کام کرنے والے نا اس کی کوئی وقت نہیں ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس کو بس اس کو کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں پوچھا بھائی. او بھائی کام کرنے والوں کو موقع ملنا چاہیے. اچھا ہے, دیکھیں میں نے پیپلز پارٹی کو مثال دی. دیکھیں مرتضیٰ صدیقی نے 15 مہینے بطور ایڈمنسٹریٹر جو بھی کوشش کی, کاوش کی, صحیح ہے بھائی, اس میں وسیم اختر کی نسبت ایک چیز تو نظر آئی نا مرتضیٰ صدیقی میں, یہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے, صحیح نا, کچھ کرنا چاہ رہا ہے. وسیم اختر نے تو یار 5 سال آپ نے یہ گزار دیے کہتے ہوئے کہ میں اختیار نہیں. میں آپ کو بات بتاؤں اچھی طرح, دیکھیں بھائی کہنا تو ہے اور رکنا تو ہے نہیں, کہنا تو ہے جو ہے. اگر وسیم ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا اتحاد نہ ہوتا وفاق میں تو کئی ریفرنسز مقدمات نیب میں درج ہوتے میر کراچی وسیم اختر سے متعلق. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آج پھر کہہ رہا ہوں, کیونکہ کرپشن کی بہت سی چیزیں بوا شواہد نیب کے پاس چلے گئی تھی, مگر کیونکہ ہمارے پاکستان کا سیاسی نظام ایسا ہے کہ وہ جو حکومت جو پاور میں ہے تو, اور جس کو پیا چاہے تو وہ وسیم اختر صاحب جو ہے وہ بچ گئے اور گزر گیا ان کا وقت. آج دیکھیں نا, کوئی کہتا ہے وہ امریکہ میں, کوئی کچھ کہتا ہے, مگر بھائی دیکھیں اپنے وقت میں تو جب وہ کرسی پہ تھے تو کیا اختیارات نہیں ہے, اور کرسی سے چلے گئے تو امریکہ میں بھی گزار رہے ہیں. تو کراچی والوں کو اب دیکھنا چاہیے ایسے لوگ. تو میں سمجھتا ہوں, اور میں یہ کسی حد تک یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو آخری بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں اگر ایم کیو ایم چلے بھی جاتی نا الیکشن کانٹیسٹ کرنے تو یار کیا یہ بولتی کہ وسیم اختر میئر اس کی کارکردگی بتاتی, ریحان ہاشمی, موحد انور, اظہار احمد خان اور نیر رضا کہاں ہے کورنگی کا جو چیئرمین تھا. دیکھیں بائیک آؤٹ تو دیکھیں اگر بائیک آؤٹ نہیں کرتی, اگر چلے جاتی مثال کے طور پہ, ایم کیو کے پاس صرف ایک ہی نام ہے باس, آپ مانے نہ مانے حقیقت, اور بس وہ نام مصطفیٰ کمال صاحب نے جو کام جو ہوا ہے ان کے دور میں ہوا ہے. باقی یہ دور ہے, یہ تو ایم کیو کے لیے ایسا دور ہے, ایم کیو کو دعا کرنا چاہیے, ایم کیو والوں کو صحیح بتاؤں, دعا کرے کہ یہ جو ہے نا لوگ بھول جائیں وسیم اختر کا دور. مصطفیٰ کا دور تو لوگوں کو یاد ہے نا, وہ دعا کریں وہ تو یاد ہی رہے گا. یہ جو وسیم اختر کا دور ہے نا یہ تو بھول جائیں تو ایم کیو نہیں بھول جائیں تو اچھا ہے, اور لوگ بھی بھول جائیں تو اچھا ہے. اچھا صحافت میں بڑی جو ہے اپنا سمجھ لیں کیا کہتے ہیں سیاست ہوتی ہے, تو آپ کبھی کسی سیاست کا شکار ہوئے ہیں؟ لائک کبھی آپ نے سوچا یار یونین کے الیکشن ہی, دیکھیں بھائی بات یہ صحافت میں تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. تو سیاست کی آپ نے بات کی, دیکھیں ہمارے باقاعدہ جو ہے کراچی پریس کلب کا ممبر ہوں میں, 2009 میں ممبر بن گیا تھا, صحیح ہے. اس کے علاوہ کراچی یونین آف جرنلسٹ جو ہے نمائندہ تنظیم ہے کراچی صحافیوں, کراچی کے صحافیوں کی, اس میں جو ہے 2009, 10 اور 11 میں 2 دفعہ ممبر ایگزیکٹو کونسل یعنی گورننگ باڈی رکن منتخب ہوا, اور 1 دفعہ جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوا. کیونکہ اب میں ٹیلی ویژن میں یا تو آپ اپنا ٹیلی ویژن کی رپورٹنگ کر لیں, اس میں محنت کر کے کچھ نام اور مقام بنا لیں, یا یونین کے چکروں میں تھوڑا تو کام کرنے کا تھوڑا سا موقع اس میں جو ہے وہ پھر تو ہم نے جتنا ہو سکا یونین میں حصہ لیا, یونین کے الیکشن میں حصہ لیا. ماشاء اللہ سے تمام لوگ جو ہے وہ سپورٹ کیا, سینئرس نے سپورٹ کیا, دوستوں نے سپورٹ کیا, 3 دفعہ الیکشن جتوائے کراچی یونین جرنلسٹ کے. اس کے علاوہ میں بی ڈی ایم کا رکن بھی رہا ہوں, پی ایف یو جے پاکستان فیڈرل یونین جرنلسٹ کا, وہاں ووٹ کاسٹ کرنے گیا کہ 1 دفعہ گیا پشاور گیا, کئی دفعہ میرے خیال سے 2 دفعہ لاہور گیا. پھر اپنے یونین کے سلسلے میں جو ہے کئی سیمینارس جو ہے وہ اٹینڈ کیے. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر, اللہ تعالیٰ نے کم عمر میں جو ہے صحافتی تنظیموں میں بھی جو ہے وہ
اچھے عہدوں سے نواز دیا ماشاء اللہ. اچھا ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے صحافی، جرنلسٹ، رپورٹرس کہاں سے کہاں پہنچ گئے آج. آپ کو کبھی دھمکیوں کے علاوہ کسی اور چیز کی بھی آفر آئی کہ یار یہ لے لو، یہ چھوڑ دو، یہ خبر نہیں دو، یہ خبر شائع نہیں کرو؟ کہنے کا مقصد ہے وہ جو لفافہ جرنلسٹ کے اوپر ایک وہ چلتی. دیکھیں جب آپ کے اوپر ہے نا کہ آپ انتخاب کس چیز کا کرتے ہیں، صحیح ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، تو اس چیز کو میں لیتا ہوں کامران خان صاحب کو. میں کچھ اور نہیں سوچتا، میں سوچتا ہوں کامران خان صاحب جو دی نیوز کے انویسٹیگیشن رپورٹر تھے، آج پریزیڈنٹ ہیں ایک میڈیا گروپ کے. تو میں اس چیز کو سوچتا ہوں. اور رہی بات دوسری طرف کی، تو دیکھیں ہم تو ہیں رپورٹر، ہمیں تو کوئی کچھ بھی کہہ لے، ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے، اور کام کرنا ہے، ایسا کام کرنا ہے کہ شہر میں انشاءاللہ تعالیٰ نام ہو. ہر انسان اپنی ایمانداری سے محنت کرے، ضرور نام بنے گا. دیکھیں کوئی بھی شارٹ ٹرم ہے نا کام، چاہے کچھ بھی ہو، اگر 20 سال گزار لیے، اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے، سب سے بڑے شہر میں کراچی میں رپورٹنگ کرتے ہوئے، اور ہم نے رپورٹنگ کی ہے MQM کی بھی، اور شہر کے سب سے بڑے بڑے بلدیاتی اداروں کی بھی. تو کیا سے کیا تک والی کہانی تو گزر گئی باس، یہ تو ہم نے پہلے ہی چھوڑ دیا پیچھے نا سب چیزوں کو. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ اس شہر کے مسائل کو اجاگر کرنا ہے، اور جو بھی صاحب اختیار ہو، چاہے کوئی بھی کیوں، جو اچھا آسان الفاظ سے بولے، کوئی بھی ترم خان کیوں نہ ہو، تو ہمیں اپنی خبر سے کو یہ بتانا ہے کہ آج بھی میڈیا والے جو ہے وہ ہر چیز جو ہے شفاف اور صاف طریقے سے جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں، بات بیان کر سکتے ہیں. فریڈم آف اسپیچ کراچی پاکستان میں آپ کو لگتا ہے کہ ہے؟ دیکھیں باس ہے، یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا کہ آزادی نہیں ہے، یہ دیکھیں آپ کیا چاہتے ہیں. بھائی میں نئے مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں خبریں گروپ میں میڈیا گروپ میں تھا، تو روزنامہ اس کا شام کا اخبار تھا، روزنامہ نیا اخبار، وہاں میں سروے رپورٹ کرتا تھا. جہاں مسائل نظر آتے تھے، چھوڑے نہیں ہوتے جیسے کہ تھوڑے. اب آپ مزے کی بات بتائیں، کراچی بڑا شہر ہے نا، ابھی تو ہر گلی کونے میں بڑے بڑے مسائل نظر آتے ہیں. اس وقت تو یہ خبر ہوتی تھی کہ چھوٹے مسائل نظر آ جائے نا تو مسائل ہیں، وہ تک حل ہو جاتے تھے. اس وقت وہ تک حل ہو جاتے. تو یہ چیزیں کیا کام، سب کام کیا، وہ یہ ہے. اچھا رپورٹنگ میں آپ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں اپنے مطلب پوری لائف جرنی میں. مطلب آپ کی جب بھی رپورٹنگ آئے تو سمجھ لو کچھ نہ کچھ ہے. تو کبھی مطلب ریئل لائف میں یا مطلب پرسنل لائف میں دوستوں یاروں کے ساتھ آپ کا کیسا سبھاؤ ہے؟ دیکھیے ہم تو خیر مڈل کلاس فیملی سے ہی ہیں، اور شکر الحمدللہ اس پہ فخر بھی ہے. تو ہم نے تو استادوں کے زیر سایہ جو ہے ان سے، ان کی ڈانٹ کھا کے ان سے جو ہے وہ سیکھا ہے بہت کچھ. اور رہی بات دوستوں کی، تو جیسے آپ کے ساتھ بیٹھ کے میں گفتگو کر رہا ہوں، وہی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے اچھے طریقے سے گفتگو کرنا. اور کوئی یاری دوستی تو بہت ہماری تو پروفیشن میں ہی ہے. ہمارے تو جو دوستی ابھی زیادہ تر ہے وہ میڈیا انڈسٹری کے اندر ہے، اس میں تو پوچھ سکتے ہیں ہم دوستوں سے بھی. شکر الحمدللہ سب سے ایسے ہی ہے گفتگو، مطلب اچھی دوستی. کبھی کبھار ہو جاتا ہے کوئی ایک دفعہ موقع مل جائے تو کہیں بیٹھ جائیں، کہیں چلے جائیں. ویسے تو اپنا صبح سے رات تک جو ہے خبر کی تلاش، ایسی خبر دینی ہے جو لوگ کہہ کے خبر دی ہے، بس یہ دماغ میں چل رہا ہوتا ہے. جب سے پروفیشن شروع کیا ہے لائف تبدیل ہو گئی ہے، یعنی شادی ہو گئی، بیوی بچے ہیں، مگر اصل جو ٹارگیٹس ہیں نا اس پروفیشن میں جو آئے ہیں، ایسا کریں اس شہر کے لیے، اس شہر والوں کے لیے، اور پتہ چلے کہ بھائی ہم کام کر رہے ہیں. اچھا مطلب آپ نے جو بات کری کہ لیڈس بڑی اہم رول پلے کرتی ہے رپورٹرس کی لائف میں، تو آپ کے پاس کچھ ایسے بندے ہیں جو آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں جو خبریں آپ کو لا کے دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو اوبویسلی سورسز جو ہم کہتے ہیں سورسز، کوئی فاختہ. دیکھیں آپ سرکاری محکموں کی اگر رپورٹنگ کر رہے ہیں تو وہاں آپ جانا شروع کرتے ہیں تو یقیناً آپ کے تعلقات بنتے ہیں. خبر جو میرا تجربہ ہے بہت کم تجربہ ہے اور کوئی اتنا وہ بھی نہیں ہے. خبر جو ہے نا کوئی بھی آپ کو خبر دے سکتا ہے. کہ مثال کے طور پہ جیل میں رات کو جا کے کوئی جیل کا وزیر کسی قیدی سے ملاقات کرے تو نہ تو آپ وہ قیدی بتائے گا نہ ملنے والا بتائے گا، وہ جیل کا جو اہلکار ہوگا نا وہ بتائے گا. اس طرح کہ فیکس کا دور تو خیر اب کم ہو گیا، ای میل سے بھی زیادہ باتیں آگے چلے گئی ہیں. تو پہلے ای میل اور کاپی جو ہارڈ کاپی ہوتی تھی ریسیو ہوتی تھی ڈاک روم میں، تو وہاں سے لیٹر، مطلب کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آپ کا ایسا ہوتا ہے جو آپ میں دوستیاں بناتے ہو، تعلقات بناتے ہو، تو وہ آپ کا سورس بھی بن جاتا ہے.
تو وہ آپ کو, اور صحافت کا اور ہمارے پاکستان کے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے, اور جو بھی کوئی بھی صحافی سے اس کا سورس جو ہے وہ معلوم نہیں کر سکتا, صحیح. اور وہ صحافی بھی جو ہے وہ بھی جو ہے یہ رائٹ رکھتا ہے, اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا صحافی جو ہے وہ اپنے ذرائع کا نام نہ بتائے. تو یقیناً ذرائع جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ بھی ہو سکتے ہو, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ. تو کوئی بھی جو ہے وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کو بتا دے کہ بھائی یہ ہوا ہے. جیسے کہ راستے میں آپ چل رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں کسی شادی حال میں, یا کوئی باہر کوئی واقعہ ہو جائے اسپتال کے باہر, کہیں بھی آپ اسپتال میں ہو, اسپتال کے اندر ہو جائیں, تو آپ مجھے فون کر کے بول دیں. اور باقی وہ والی خبر کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہاں خفیہ جو خبریں ہوتی ہیں, تو وہ سورس تو پھر ہر جگہ ہوتا ہے. اچھا, کبھی مطلب کوئی آپ نے اپنی لائف کی مطلب یہ رپورٹنگ جرنی میں کوئی ایسا کیس یا کوئی ایسا آپ نے رپورٹنگ دیکھی یا کوئی مطلب کہ جس کو آپ نے دیکھ کے بولا کہ نہیں یار باس یہ دیکھیں, اس کو جو ہے نا بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. ایسے تو بہت واقعات ہیں کہ میری خبروں پہ جو مجھے سمر ٹی وی میں جب میں تھا, تو مجھے جب حوصلہ ملا نا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اگر میں صحیح کر رہا ہوں تو میرے ساتھ کون کھڑا ہے, یہ چیک کرنے کا جو موقع مجھے ملا, مجھے اچھی طرح یاد ہے گورنر سندھ تھے ڈاکٹر ارشد الباد خان. صحیح ہے, کراچی میں سپٹمبر 2013 میں جو ہے سیکورٹی داروں نے کراچی کے امن کے لیے جو ہے آپریشن کا آغاز کر دیا تھا. تو لینڈ گریبرس کے حوالے سے جو ہے ایک فہرست بنی, زمینوں کے قبضہ کرنے والے, زمینوں پہ قابض ہونے والے قبضہ مافیا لینڈ گریبرس کی. تو وہ سرکاری ادارے نے, ایک بڑے سرکاری ادارے نے ملک کے ایک فہرست بنائی. اس میں جو ہے ڈاکٹر ارشد الباد خان جو ہے گورنر سندھ اور کئی اہم شخصیت کے نام تھے. بھائی ہمارے پاس وہ سرکاری کاغذ آ گیا, تو کیونکہ خبر ہم نے روکنی نہیں ہے, اور ہم ہیں ایسے ٹی وی چینل میں جہاں پر جو ہے فوری خبر بریک ہو جاتی تھی. ہم نے اپنے ڈائریکٹر نیوز کو بتایا کہ سر یہ خبر ہے, انہوں نے کہا لیٹر میں دکھایا, اب ہو گئی خبر بریکنگ نیوز کہ کراچی کی زمینوں پہ قبضہ کرنے والوں کی فہرست میں موجودہ گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد الباد خان کا بھی نام آ گیا. اب بھائی یہ خبر گورنر ہاؤس میں دیکھی گئی, اب گورنر ہاؤس میں جب دیکھی گئی تو بھائی وہ گورنر سندھ ہے, وہ پریشان ہوئے, انہوں نے فون اٹھایا. ہمارے اینکر تھے سما میں, ابھی بھی ہیں سما میں, اس وقت سما میں ندیم ملک شو آپ نے دیکھا ہوگا, ندیم ملک صاحب جو ہے وہ شو کرتے ہیں, اور اس وقت تو میرے خیال سے وہ شاید پریزیڈنٹ بھی تھے گروپ کے, سما گروپ کے اینکر تھے سینئر. ان کو ارشد الباد نے فون کیا کہ بھائی آپ کے چینل پہ میرے سے متعلق یہ خبر چل رہی ہے. ندیم ملک صاحب نے اسلام آباد سے فون کیا کراچی میں ہمارے ڈائریکٹر نیوز فرحان ملک صاحب کو کہ جناب فرحان ملک صاحب آپ کی یہ گورنر سندھ سے متعلق یہ خبر چل رہی ہے. تو فرحان ملک صاحب ڈائریکٹر نیوز سما کے اس وقت تھے, انہوں نے کہا جی بالکل چل رہی ہے, اور میری مرضی سے چل رہی ہے, جو رپورٹر نے خبر فائل کی اس کا لیٹر ہے. تو جب آپ کے ڈائریکٹر نیوز آپ کی خبر کے ساتھ کھڑے ہو جائے نا, وہ اس طرح کھل کے کہ گورنر کا نام چل رہا ہو, آپ کا ڈائریکٹر نیوز خبر نہیں روک رہا, تو پھر باس آپ کو کام کرنا ہے ایمانداری کے ساتھ, مکمل جذبے کے ساتھ, اور بھابنگ دھول, پھر پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا. جب ادارہ آپ کی خبر نہیں روک رہا تو آپ لائیں خبر, آپ لائیں. اس میں آپ کو بتاؤں کراچی جو ہے 52 ممالک سے بڑا شہر ہے, 52 ممالک دنیا کے تقریباً بالکل بڑا شہر کراچی ہے. ایک زمانہ تھا نا صرف ایک منشیات مافیا ہوتی, ڈرگ مافیا اس کو آپ کہتے تھے. اب اس شہر کے اندر جو ہے نا پچھلے 2008 سے اب 23 تک, یا 10 کے بعد کہہ لیں, پارکنگ مافیا, واٹر مافیا, قبضہ مافیا, پورشن مافیا, صحیح ہے, اور تو اور بہت کئی قسم کی مافیا ہو گئی. صحیح ہے, تقریباً تمام مافیاز پہ کام کیا ہے. پارکنگ مافیا نے ہمارا کیمرہ چھینا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں. صحیح ہے, کٹی پاڑی کے پیچھے میں پانی واٹر مافیا کے پیچھے گیا تو مجھ پہ حملہ ہوا. صحیح ہے, اور بہت پورشن مافیا کو بھی بے نقاب کیا. جو مافیا تھی چہرے ان کے بے نقاب کیے. تمام جب سرکاری اداروں میں کوئی فہرست تیار ہوتی تھی, لینڈ گریبرس ہو, قبضہ مافیا ہو, فلاں سرکاری افسران ہو یا پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہو, جو بھی ہو, تمام نام کے ساتھ جو ہے وہ. آپ کو میں بات بتاؤں, یہ 2017-18 میں میں نے شہر میں جو بلدیاتی ادارے ہیں جو زمینوں کو کنٹرول کرتے ہیں, چاہے بلدیاتی ادارے ہوں یا سندھ بورڈ آف ریونیو ہوں, ان کے اداروں کے اندر ایک سسٹم جو ہے سسٹم خاص سسٹم, جو بڑے پیسوں کا جو اماؤنٹ ہے نا, بڑے بیگ میں پیسے جمع کرنے والا سسٹم ہے, کریپٹ سسٹم, جو T20 کھیلتا تھا پیسے جمع کرنے کے لیے نا, جو بلدیاتی جس کی زمین ہے یہ وہ فلاں. تو پہلے تو میں نے منظور قادر کاکا SBC والے صاحب جو DG تھے,
ان کا تو میں نے نام ان کی خبر بڑی چلائیں, بڑی خبر. پھر ایک سسٹم تھا, میں آپ کو بتاؤں, میں نے ان سسٹم کے تمام کرداروں کے نام تصویر کے ساتھ, کینیڈا میں بیٹھا یونس سیٹھ, صحیح ہے, اور کراچی میں اس کے لیے کام کر رہے تھے, سب کے نام تصویروں کے ساتھ چلائے سما ٹی وی پہ, سب کے. اور یہ اماؤنٹ جو ہے نا, یہ سارا اس کراچی کو سونے کی چڑیا جو کہتے ہیں نا, اتنا بڑا اماؤنٹ, کک بیکس کہہ لیں آپ, چاہے ہر قسم کی مافیا جو ہے سسٹم, ان سب کے نام بے نقاب کیے سما ٹی وی پہ. کوئی مانے یا نہ مانے, مگر میں ایک ادنا سا رپورٹر اس شہر کا, میں یہ اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہوں, میں نے اپنے حصے کا کام جو ہے نا کر دیا, اپنے ضمیر کو حاضر رکھ کے بالکل ایمانداری کے ساتھ کام کیا. اب اس شہر میں, شہر کے جو شہر کو کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں, جن کو اس کراچی کو کے معاملات دیکھنے ہیں, ان کو میں نے اپنی رپورٹنگ ذریعے بتا دیا کہ بھائی یہ لینڈ گریبرس ہیں, یہ مافیاز والے ہیں, یہ اس سیکٹر میں بدعنوانی کر رہے ہیں, اس کو خراب کر رہے ہیں, یہ چور ڈاکو سب کے نام بتا دیے. اب ان کے اوپر ہے کہ وہ کیا ایکشن لیتے ہیں. اچھا میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں علی بھائی, بہت آؤٹ آف دا باکس. ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ لیاری اتنا مطلب کیوں شروع سے, مطلب یہ 90s سے ہی مطلب ہر کوئی اس کو کیپچر کرنا چاہ رہا ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ مطلب لیاری ایسی, اس میں ایسی کیا چیز ہے جو آپ نے بات کری نا سونے کی چڑیا. دیکھیں لیاری کچھ بھی نہیں, لیاری شروع روز اول سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے. اور کراچی جو ہے نا, ہم نے ایک ہمارے سینئر صحافی ہیں, رپورٹر ہیں ڈان میں, ان سے جب ہماری پریس کلب میں بیٹھ کے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک بات کہی تھی, اور مجھے جو ہے وہ حقیقت قریب لگتی ہے ان کی بات. انہوں نے کہا تھا دیکھیں جو سمندری شہر ہوتے ہیں نا, جیسے بھارت میں ممبئی ہے, وہ سمندر ہے وہاں پر, تو کراچی میں بھی جو ہے سمندر ہے. یہاں پر جو سیاست ہوتی ہے نا, یہ مسلس پاورز کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اور یہ کراچی کی تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ اسمگلنگ وغیرہ نہیں, لڑائی جھگڑے مسلس پاور ہے, طاقت کے زور پہ سیاست ہوتی ہے. جس کے پاس طاقت ہے اس کی سیاست اس کے کنٹرول میں. تو ماضی میں ہم نے کراچی میں دیکھا, تو بہت سو کی ان کے مطابق جو وہ کہہ رہے تھے کہ بہت سی خواہش تھی لوگوں کی کہ کراچی میں کنٹرول کریں. کراچی کے اکثریت علاقوں کے سامنے پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا, وہ تھا لیاری. تو لیاری میں جو ہے وہ پیپلز امن کمیٹی کا نام آپ کے سامنے ہی ہے, وہ بنائی گئی. پھر وہ پھیلنا شروع ہو گئی تھی کراچی میں, مگر وہ کوئی اچھا کردار سامنے نہیں آیا تھا. وہ کراچی کی تاریخ جب بھی ایسے ہوگی نا, جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اولڈ سٹی ایریا تھا, وہاں بھتے کی پرچیاں, قتل و غارت, پھر یہ سلسلہ بڑھ رہا تھا شہر میں. مگر اب یہاں تک بات پہنچی ہے تو یہ لیاری والا میں آپ کا جواب دیتا ہوں کہ لیاری میں یہ معاملہ تھا کہ لیاری میں قبضہ تو پیپلز پارٹی, مطلب قبضہ کیا, پیپلز پارٹی کے جینوئن ووٹ بینک ہے وہاں پر. 2018 میں جو ہے وہ جو بھی جس طرح بھی الیکشن ہوئے تو اسے پی ٹی آئی کے ایم این اے وہاں سے منتخب کروا دی گئے یا ہو گئے جو بھی ہے. تو یہ پی ٹی آئی نے کوشش کی 2018 میں. ویسے تو روز اول سے لیاری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کنٹرول میں. ہاں لیاری جو ہے وہ امن کمیٹی جب بنی تو امن کمیٹی میں شروع میں جیسے ہی بنی, مگر بعد میں وہ ایک طریقے سے جو ہے اپنا پاکستان پیپلز پارٹی لیڈرشپ بھی وہاں پر بھی گئی, اور سب کی تصویریں بھی سامنے ہیں. اچھا آپ نے اتنی بات کری کہ سما نے آپ کو بہت سپورٹ کیا آپ کی رپورٹس میں, کہ جو بھی آپ ان کو رپورٹ دیتے وہ شائع ہو جاتی تھی, لیکن آپ نے پھر سما چھوڑا کیوں؟ سما نے سپورٹ سے مراد یہ ہے کہ میں نے سما میں, کیونکہ میں سما ایکسپیرینس ہے نا مجھے, میں سما میں جب تک تھا, سما کا مجھے ایکسپیرینس ہے. سما نے جب بھی ہم نے جو بھی شہر کے مسائل کو اجاگر کیا تو سما نے جو ہے وہ بالکل, سما نے جو ہے مینجمنٹ نے کوئی خبر روکی نہیں. اس وقت تھے مالک ظفر صدیقی صاحب اور ڈائریکٹر نیوز تھے فرحان ملک صاحب. تو ایڈیٹوریل پالیسی جو ہے وہ ادارتی صحافتی پالیسی جو ہے وہ ادارے کی, وہ ان کی ایسی تھی کہ وہ ہر خبر کو دینی ہے, نہیں روکنی. اس کے بعد رہی بات کہ میرے سما سے کیوں, میں دنیا ٹی وی میں آ گیا کہ دنیا میں ایک اچھا موقع ملا, اور سما کے جو ہے وہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں جو بھی ہے میرا, اور یہ کہہ لیں کہ بھائی وہ قسمت میں جب تک وہاں لکھا تھا وہاں تھا, اب یہاں دنیا میں آ گئے. تو اچھا پی ٹی آئی کراچی میں کیسے آئی, ایک تو پہلے اس کے پیچھے میں بتاتا ہوں, جیسے میجورٹی اگر ہم دیکھا جائے تو ایک دور تھا ایم کے ایم, میجورٹی کراچی میں مطلب ایم کے ایم کا ہی نام تھا. پیپلز پارٹی تھوڑا بہت اپنا کام جما رہی تھی. نون لیگ پاور میں آنے کے بعد بھی کراچی میں اس طرح نہیں آ سکی, لیکن پی ٹی آئی واحد ایسی جماعت ہے جو آؤٹ آف دا باکس آئی اور کراچی میں آ کے لوگوں کے اس میں ہوگی. تو کیا وجہ تھی کہ آپ نے ظاہر سی بات ہے کوریج وغیرہ کری, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں
ایم کیو ایم کا جو تنظیمی اسٹرکچر تھا نا, تو وہ میں اپنی حوالہ دوں, میں 2003 سے 23 چل رہا ہے, تو میں پچھلے 20 سال کا میں بتاؤں کہ آپ کو ایم کیو ایم تو ایک تو جب یہ 3 سے 5 میں جو ہے مصطفیٰ صاحب میئر آ گئے تھے, 5-10 تو ایم کیو ایم کا مطلب کوئی مقابل نہیں دور تک, ایسی کہانی تھی شہر کراچی کے اندر, کوئی مقابل نہیں تھا. اس کی وجہ یہ کہ ایم کیو ایم نے کام ایسے کر دیے تھے, صحیح ہے. پھر جو ہے وہ 2008 سے 13 کے درمیان جب ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت سندھ کی اتحادی تھی, سندھ کے اندر جو فیڈرل میں بھی تھی سندھ میں بھی تھی, اس نے آنا جانا جو نکلنا رات کو اعلان ہوتا تھا نکل جاؤ نکل جاؤ نکل جاؤ, اس سے ایم کیو ایم جو ووٹر تھا نا, وہ ایم کیو ایم کا ووٹر نالا ہو گیا تھا, صحیح ہے, نالا ہو گیا تھا لندن میں موجود قیادت سے, ایم کیو ایم سے لندن میں موجود قیادت سے. اچھا, جب ایم کیو کا ووٹر ناراض ہوا تو ووٹر ہے نا, 13 میں یہ بات حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک لہر آئی کراچی, اس کے سامنے کھڑا ہونا بہت آسان نہیں تھا, مگر پھر بھی ایم کیو ایم نے اپنی تمام سیٹیں نکال لی تھی. کوئی ایسا ایم کیو ایم الیکشن کا, ایم کیو ایم نے جو پارلیمنٹ ان کی جو سیٹیں تھیں قومی اسمبلی کی جو کراچی میں بنتی تھی, وہ انہوں نے وہاں سے اپنے تنظیمی آرگنائزیشن کی بدولت جس طرح انہوں نے طریقے سے جو ہے وہ مینیج کر لی, جو بھی انہوں نے محنت کر کے جو نکال لی, جو بھی کلفٹن والے اگر ہار گئے, عارف علی والی 250 اس وقت تھی, تو بلدیہ والی سلمان مجاہد بلوچ کو وہاں سے ایم کیو ایم نکال لی تھی نشست. دیکھیں 13 کے بعد جو ہے نا 8 لاکھ 2013 میں ان کو 5 سے 8 لاکھ ووٹ پڑے تھے پی ٹی آئی کو کراچی میں. وہ ووٹ چاہے تعداد کتنے بھی ہو, مگر ایک وہ ہو گیا تھا کہ بھائی ایم کیو ایم کے کراچی میں پی ٹی آئی کی انٹری اتنے ووٹ لے لیے, یہ وہ ابھرتی ہوئی جماعت. پھر 2008 سے 13 کے درمیان دیکھو 10-11 کے بعد نا کراچی بدمنی امن کمیٹی ورسز ایم کیو ایم, لڑائی جھگڑے میں جو ہے وہ چھوٹے تاجروں کا قتل بھتہ, یہ وہ اس میں جو ہے وہ ایم کیو ایم جو ہے نا اس میں انگیج ہونا شروع ہو گئی تھی. پھر ریاست نے فیصلہ کیا, حکومت وقت نے جو بھی فیصلہ کیا کہ بھائی 13 میں جو ہے سپٹمبر آپریشن لانچ ہوگا. پھر جب آپریشن شروع ہوا, آپریشن بھی ایسا جس میں کسی کو نہیں بخشا گیا, جو جینون جو طریقے تھے اس پہ پھر ایم کیو ایم جو ہے وہ کرتے کرتے جو ہے وہ آپ کو اندرونی ان کے معاملات ایسے ہو گئے. لیڈرشپ جو ہے کئی جو لیڈر ایم کیو میں جو اس وقت جو ہے بڑے اثر رسول رکھتے تھے, جن میں مطلب میئر کراچی اس وقت تھے جو مصطفیٰ صاحب, سینیٹر تھے وہ سینیٹرشپ چھوڑ کے چلے گئے. پھر انیس احمد قائم خان صاحب ان کا اس وقت بڑا ڈپٹی کنوینر تھے ایم کیو ایم کے, وہ چھوڑ کے چلے گئے. اسی وجہ سے کہ رات کو الطاف حسین صاحب جو ہے نام الطاف نے لے دیا ہے, ایم کیو ایم لندن جو چیف ہیں وہ تقاریر کرتے تھے ایسی جس میں جو ہے وہ یا تو وہ لہرا رہے ہوتے تھے یا وہ جو ہے وہ ایسی الفاظ کی ادائیگی کرتے تھے جو ہمارے قومی سلامتی کے اداروں سے متعلق, جو میں یہاں اس کی ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا. تو پھر چیزیں تھیں وہ, پھر جب ایک جگہ بنتی گئی تو پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی نے اپنی جگہ پھر, مگر 18 کے الیکشن جو ہوئے اس میں یہ حال تھا. دیکھیں 25 جولائی 18 کا الیکشن جو ہے ہم تو کور کر رہے تھے نا کہ بلدیہ ٹاؤن میں پی ٹی آئی کے امیدوار تھے فیصل, ان کا نام میں بھول جاتا ہوں پورا, فیصل لوہڑا صاحب جو ہے, تو وہ کہہ رہے تھے لوگوں کو کہ یار مشکل ہے بہت, مگر وہ جیت گئے. پھر کرتے کرتے قومی اسمبلی کے نشستیں شہر میں پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت بن کے ابھر گئی یہاں پر. تو بس یہ ہے. اور پھر وہ دیکھا آپ نے, اگر آرگنائزیشن تو کوئی پہلے بھی نہیں تھی ان کی ایم کیو کی نسبت, جو ہم نے ایم کیو کی آرگنائزیشن دیکھی ہے شہر کے اندر یہ ہے. تو بس پھر پی ٹی آئی کو جگہ اس طرح کرتے کرتے پہلے جو ایم کیو معاملہ ایم کیو میں خراب ہوئے تو تھوڑی جگہ بنی, پھر کچھ لوگوں نے ان کو الیکشن میں ہی ایسے بڑا لاگے کھڑا کر دیا. یہ آج عمران خان صاحب دیکھو کہاں ہیں. اچھا, یہ -1 والا فارمولا کیوں چل رہا ہوتا ہے ہماری سیاست میں, کہ جیسے ایم کیو ایم کے ساتھ جو اوریجنل ایم کیو یہاں پہ پہلے تھی اس کے ساتھ بھی ہوا, اب عمران خان صاحب کے ساتھ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. -1 فارمولا دیکھیں باس, 2003 سے 23 تک تو ہم نے تو دیکھا ایم کیو ایم میں تو کوئی -1 فارمولا ایم کیو ایم پہ تو کسی نے نہیں کیا. جو خود ایم کیو ایم کے چیف تھے ان سے لوگ ناراض ہو کے چلے گئے, چھوڑ گئے. اور پھر 22 اگست کو جس سے ان کی تقریر تھی, دیکھیں پاکستان ہمارے وطن کے خلاف کوئی بھی ایسے الفاظ استعمال کرے تو کوئی بھی سیاسی لیڈر کو پابندی لگنا چاہیے. اب جو ہے وہ اب ان کو اب تو وہ تو 22 اگست تو چھوڑ دیں. اب اگر یوٹیوب آپ کلک کریں یوٹیوب پہ تو مہا سندھو دیش بنا رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ کہ سندھ کو ہی الگ کر دو پاکستان سے, کبھی وہ کہہ رہے ہوتے, کبھی وہ
کچھ جو ہے وہ لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں, ان کی تصاویر سب. تو باس -1 MKM پہ کسی نے مسلط نہیں کیا. یہ -1 جو آپ جس طرح اشارہ دے رہے ہو ملکی سیاست میں, تو MKM میں تو خود ہی لوگوں نے خود ہی مائنس ہونے کے لیے اپنا خود ہی جو ہے اسپیڈ سے جو ہے وہ گاڑی بڑھائی, خود ہی مائنس ہو جائیں. رہی بات عمران خان کی, تو باس یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں نا, اس پہ تو ایک عام پاکستانی بھی جو ہے نا اس میں غم و غصہ ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. دیکھیں جو کام بھارت اور ملک دشمن عناصر جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ کبھی نہیں کر سکے, ہماری افواج کی تنصیبات پہ اس طرح اٹیک کرنا, صحیح ہے. اور نوجوان یوتھ میں آپ کیا ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں, کیا پیغام دے رہے ہیں کہ نفرت کس کے خلاف, ہمارے قومی اداروں کے خلاف نفرت. بھائی دیکھیں آپ پاکستان دیکھیں, آپ بارڈر پہ جو اہلکار کھڑے ہیں نا فوجی, صحیح ہے, وہ ان کی قربانی کو آپ اس طرح نہیں کر سکتے. اور ان کے گھر والے کا پتہ بھی نہیں ہے. دیکھیں وہ بیچارے ہماری سیکیورٹی کے لیے دن رات ہماری افواج ہمارے ادارے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, صحیح ہے. وہ کون کون نہیں پکڑا جاتا, کہاں کہاں سے نہیں پکڑا جاتا. آپ جو ہے سیاست کے اندر سیاست آپ بھائی PDM سے کریں نا مقابلہ, آپ شباب نون لیگ ہے پیپلز پارٹی, اس سے جو چاہے کریں مقابلہ, مگر آپ ادارے پہ لان تان کرنا اور تمام ریڈ لائن کراس کرتے ہوئے آپ, تو کوئی پاکستانی جو ہے اور -1 جو ہے نا باس کوئی کرتا کراتا نہیں ہے, یہ انسان خود امال ہوتے ہیں. اور رہی -, کی یہ سیاست ہے, جو صحیح چلے گا وہ چلے گا. اب آپ بھارت کے ساتھ دوستی یا بھارت سے تعلق بنا کے پاکستان کے خلاف سازشیں کریں اور دوسری قوتوں سے جو ہے مدد لیں, راہ کے ایجنٹ بن جائیں, اور آپ بولو کہ آپ کو پاکستان میں سیاست کرنے کا حق دیا جائے, تو بھائی میری جو چھوٹی بہت سوچ ہے تو کسی کو نہیں ملنا چاہیے ایجاد. کبھی ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی آپ کو؟ خبروں کے حوالے سے تو نہیں, خبریں تو ہم آنر کرتے ہیں, مگر یہ بے حسی ایسی ہے اس شہر میں کہ یقین جانیں آپ کہ کووڈ میں عباسیہ اسپتال جو ملک شہر کا تیسرا اور KMC کا پہلا بڑا سرکاری اسپتال ہے, یہاں پر کووڈ روم بنایا گیا. یقین جانیں وہاں کے جو انتظامات تھے, ایسا رپورٹ بھی کیا مگر کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑا. پھر اسی تیز برساتیں جو ہوئی, اس میں کئی حادثات ہوئے, اس میں بچوں کے سفر کرتے ہوئے بچے گر گئے, موٹر سائیکلیں گر گئی, بچوں کی اموات ہو گئی. یقین جانے کہ ایسا لگ رہا ہے کراچی لاوال چھوڑ دیا بہت, کھمبوں سے بجلی والے واقعات. مگر میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو, دیکھیں کہ ابھی تو امید بھی نہیں جاگ رہی کراچی والوں کی نا, کہ ایک امید ہو, کام ہوتا ہو نظر آئے کوئی, کہ بھائی چلو باس کے کام ہو رہا ہے, کوئی نظر آ رہا ہے. دیکھیں اگر ہم نے یہ نعمت اللہ خان صاحب اور مصطفیٰ خان صاحب والا دور نہیں دیکھا ہوتا نا, ہم نے کاموں میں کراچی والوں نے نہیں دیکھا ہوتا, تو پھر مگر یار یہ کراچی تھا اچھا, اور اچھا ہونا تھا. میں کراچی جو ہے برباد ہو گیا اور مزید برباد ہی ہو رہا ہے. کوئی اچھا کرنے کے لیے کوئی سوچ ہی نہیں رہا. بھائی کوئی تو سوچے, شہر کے لیے سب ٹیکس دیتا ہے, بجٹ بنتا ہے اس شہر سے, آپ کوئی کام تو کریں. یہ سیاست ہوتی رہے گی, سب کچھ ہوتے رہے گا. آپ بتاؤ شہر جو ہے جو آپ کو کما کے دیتا ہے, اگر وہی مر جائے گا جس کو حال ہوا ہے, کیوں تڑپ رہا ہے, نہ آپ مرم رکھ رہے ہو نہ علاج کر رہے ہو, اور آپ توقع کرتے ہو کہ کوئی بولے نہ, اس پہ تنقید نہ کرے, تو یہ تو خیر نہیں ہو سکتا. اچھا میں نے ابھی آپ مطلب اب تھوڑا سا ٹائم گزارا ہے آپ کے ساتھ, تو ایسا مجھے بھی فیل ہونے لگ گیا ہے کہ آپ مطلب رپورٹر نہیں, آپ ایک جب کراچی کے اوپر بات آتی ہے تو عام عوام بن جاتے ہیں آپ. دیکھیں میں آپ کی اس بات کو نا اپنے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں سمجھتا, یہ اعزاز ہے میرے لیے. دیکھیں اس شہر کراچی نے نا تو کئی لوگوں کو بڑی پہچان دی ہے, اور بڑے احسانات ہیں شہر کراچی کے لیے. آپ بھی اس شہر میں پلے بڑے, آپ نے تعلیم حاصل کی, آپ نے سب کچھ شہر سے جو ہے صحافت شروع کی, تو آپ جب شہر کی بات کریں نا تو جینوئن بات کریں, صحیح بات کریں, صحیح کو صحیح بولیں, غلط کو غلط بولیں. ہاں میں بول رہا ہوں کہ مستقبل میں اگر مستقبل صاحب کے دور میں تو کام ہوا, تو میں یہ بھی بولوں گا کہ وسیم اختر کا دور شہر کے لیے سب سے زیادہ ایسا دور تھا کہ بربادی, کوئی کام نہیں ہوا. اور یہ میئر وسیم اختر بولتا رہا کہ اختیارات نہیں ہے, اور اگر مرتضیٰ صدیقی ابھی جو میئر بنے ہیں اگر یہ کام نہیں کریں گے, کیونکہ ابھی یہ نئے ہیں, جب آپ کو کہیں نیا عہدہ ملتا ہے تو آپ ٹائم دینا پڑتا ہے کہ یار اس کے کیا کرنا چاہ رہا ہے, وہ کیا ان کے آئیڈیاز ہیں. تھوڑے دنوں میں اگر یہ کام نہیں کریں گے تو ان پہ بھی جو ہے وہ لوگ سوال اٹھائیں گے. پھر یہ ہے, دیکھیں ہم تو ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ایسی جماعت ہے, کراچی والے جو ہے بڑا ان کو جو ہے نا ہر ادوار میں پیپلز پارٹی سے کراچی والے جو ہے نا, وہ کراچی والے کہتے ہیں کہ اس جماعت نے شہر کے لیے کچھ نہیں کیا 2008 سے 23 تک اس کی حکومت. لیکن اب اس پیپلز پارٹی نے کراچی کے بیٹے کو کراچی کا میئر بنایا ہے,
تو کراچی والے اب دیکھ رہے ہیں اس انتظار میں کب کراچی میں کام ہوتا ہے. مرتضیٰ وہاب صدیقی بھی جو ہے بڑی ان کی بھی جو ہے وہ پلاننگ ہے, انہوں نے 100 دن کا کہا ہے کہ تبدیلی نظر آئے گی. وہ ان کے سوشل اکاؤنٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ نظر بھی آتا ہے کچھ نہ کچھ جو ایکٹیویٹی ہے ان کی. مگر اب کراچی والے دیکھ رہے ہیں کب وہ وقت. اب تو دیکھیں میئر آ گئے اور میئر بھی ایسی جماعت سے ہے جس کی حکومت ہے صوبے میں. اب کراچی میں کام جو ہے وہ اب ہونا, اب اختیارات کا کوئی مطلب مرتضیٰ صدیقی جب میئر ایڈمنسٹریٹر تھے 15 مہینے, جب بھی انہوں نے اختیارات کا نہیں بولا, وہ کام کرتے ان کی کوشش نظر آ رہی تھی. لیکن وہ کام نظر تو آئے اب کراچی والے انتظار کر رہے ہیں. یہ ہے. اچھا, آپ ایک رپورٹر والا رول آپ اپنا سائڈ پہ رکھیں ایک سیکنڈ کے لیے. آپ ایک عام شہری کے ہوتے ہوئے آپ کراچی کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ کراچی کا جو نوجوان ہے اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا ایکسپیکٹ کرے اب؟ کیونکہ جابس نہیں ہیں, سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, پانی بجلی ہر چیز کے ایشوز ہیں. وہ کراچی والوں کے لیے کون حل کرے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ زندہ بھاؤ ایک چیز ہے, کیونکہ مجھے بھی آگے اپنے فیملی بچوں کو دیکھنا ہے, تو مجھے بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ اگر چیزیں نہیں چلتی رہیں تو ہم تو پھنستے جائیں گے. آپ نے جو موجودہ حالات ہیں نا اس کو دیکھتے ہوئے اگر 2 منٹ کے لیے میں آپ کا جواب دوں نا, جو آپ بتا رہے ہیں کہ مسائل ہے, صحیح بات ہے, تکلیف ہے, اسپتال میں جو ہے دوائیں نہیں ہیں, سڑکیں ٹوٹ پھوٹی ہیں, اور کوئی بھی جو سہولت, یہاں تک نلکوں میں پانی نہیں ہے, اور سیویج کا پانی جو ہے وہ گھر کے سامنے پڑا ہوا ہے, مسجد کے سامنے پڑا ہوا ہے. بہت مگر بات یہ کہ نا امیدی جو ہے نا وہ تو, اور کراچی جو شہر ہے نا, کراچی نے اس شہر کو جو ہے نا ڈاکٹر عبدالقدیر خان دیا ہے, کرکٹ کے میدان میں جاوید میداد دیا ہے. بالکل صحیح ہے. اور جو ہے وہ ہر شعبے میں نا اگر آپ بات کر لیں, عبدالستار ایدی بھی اس کراچی شہر نے دیا ہے نا. صحیح ہے. تو کراچی جو شہر ہے نا وہ تو بہت کراچی والوں کے بعد, جب کراچی جنون کراچی والوں کے بعد جب کراچی آئے گا نا, جنہوں نے مسائل فیس کیے ہوں گے ہر حوالے سے, مطلب با اختیار جو ڈیسیجن میکنگ سیٹس ہوتی ہیں نا, جس کو کہہ لیں آپ کی, جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں, جب بھی وہاں کراچی والے, جنون کراچی والے جس کے مسائل فیس کیے, جس نے بسوں میں دھکے کھائے ہیں, جس نے سرکاری اسپتالوں میں جو ہے لائن میں لگ کے ادویات لی ہے, جنہوں نے سرکاری اسکول میں پڑھا ہوا ہے, وہ اپنے کراچی کو اچھا کرنے کے لیے جو ہے نا وہ تو کرے کام, اور جو بڑے کسی ایسے عہدے پہ آیا. باقی مایوسی آپ کتنا آسان ہے یار اپنے وطن کے لیے. کراچی والوں کو ایک الگ کہانی ہے نا, کراچی والوں کو مسئلہ یہ جو کراچی میں آباد ہیں ان کے آبا اجداد نے اس پاکستان کو بنایا تھا. صحیح کہہ رہا ہوں میں, غلط کہہ رہا ہوں؟ تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یار اس مایوسی کو کراچی اپنا چھوڑ کے کہ بھائی یہاں تو مسائل ہے باس, چلو بھائی امریکہ, صحیح ہے, UK چلو, لندن چلو, یورپ چلو. وہ نہیں بھائی, دیکھیں یہ وقت ہے آپ اپنی آواز بلند کریں, آپ غلط کو غلط بولیں, مسائل کو اجاگر کریں. آپ یہ امید رکھیں کہ انشاءاللہ جلد سے جلد کراچی اچھا ہوگا, اور جو اپنے سے کام ہے نا آپ کو اویئر کرنا, لوگوں کو آواز بلند کرنا, وہ آپ کرتے رہیں. اچھا, لاسٹ پوڈکاسٹ ہم نے بھی کیا تھا مداری فلم کے کاس آئی تھی, تو میں نے بھی ایسے ہی بولا, میں نے کہا انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پاک کراچی کو بہتر کر دے گا. تو آگے سے انہوں نے جواب پتہ کیا دیا تھا کہ ہم یہ چیز بول کے نا اپنے کندھوں کا بوجھ نہ اتار دیتے ہیں کہ کوئی آئے گا وہ کراچی بہتر کر دے گا, لیکن ہم خود بہتر نہیں ہوتے. اس میں عوام کا بھی بڑا امپیکٹ ہے کہ وہ بھی اپنے اندر بہتری پیدا کرے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. میں اس بات کو اس طرح بھی دیکھتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب ووٹ کا دن آتا ہے نا, جب ووٹ کاسٹ کرنے کا جب الیکشن ہوتے ہیں, تو جب آپ ووٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں نا, آپ دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے وہ میرا قریبی ہے یا میری ذات کا ہے یا میرے اس کے جو ہے وہ میری قوم کے قومیت کا ہے یا کس حوالے سے. آپ میرٹ تو بھول جاتے ہیں نا اس وقت آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے کام کیا کراچی کا. بھائی کراچی میں اگر آپ دیکھ لیں نا کام کرنے والا تو بھول جائیں آپ, یہ اچھا لگتا ہے تو اس کو دیں گے, پھر آپ کے سامنے حال ہے حقیقت ہے. پھر آپ کے سامنے یار آپ یہ چھوڑے نا, سب سے بڑی مثال کراچی ہے نا, سندھ کا کیپٹل ہے نا کراچی, صحیح ہے, تو آپ سندھ کے باقی شہروں میں چلے جائیں, علاقوں میں چلے جائیں, تو وہاں سے پیپلز پارٹی جیتتی ہے. تو آپ کی بات کا جواب آ گیا نا, بس ختم. یہ ہے, یہ صورتحال ہے. تو بھائی کچھ ہے رانا بھائی آپ کے لیے ٹاپ 5 وش لسٹ؟ ہاں مطلب مجھے زندگی میں یہ کام, یہ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ یار مجھے میں نے مطلب آپ نے کچھ سیٹ کیا ہوگا کہ یار یہ ٹاپ 5 وش لسٹ ہے میری, مرنے سے پہلے یہ چیزیں اچیو کرنی, وہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں. بھائی پہلی بات تو یہ جو کراچی کے مسائل ہیں نا, یہی خواہش ہے جلد سے جلد ختم ہو جائیں, اور کراچی ایسا کراچی ہو جیسے کہ دنیا میں اس کی مثال دی جائے. صحیح ہے. اور پھر یہی خواہش ہے کہ ڈاکٹر قدیر
اور جاوید مرداد اور بڑے بڑے جو نام کراچی نے ماضی میں دیے تھے, ایسے لوگ دوبارہ اس شہر سے پیدا ہوں. اور رہی بات اپنی, تو ہمیشہ جو ہے وہ حق اور سچ جو ہے وہ بیان کرتے رہیں انشاءاللہ, اور ضمیر کو اپنے جو ہے حاضر رکھ کے کہ بھائی کہ کبھی بھی جو ہے صحیح اور صحیح کو صحیح بولا جائے, اور غلط کو غلط بولا جائے. یہی بس اپنی خواہش ہے. اچھا, بریانی وغیرہ کا کیا مطلب سین ہے کہ آپ بہت بریانی تو ایسی ہے نا کہ جب سامنے آ جائے کھانا لازمی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاں, اب وہ الگ ڈبیٹ ہے کہ بریانی جو ہے وہ چکن کی ہو یا جلسے کی, وہ بس بریانی جو ہے بریانی ہے پھر یہ. اور بتائیں مطلب آپ کو کہاں کی پسند ہے؟ کراچی. کراچی والے کے لیے آپ بات کریں گے بریانی, اس کو تو کراچی کی پسند ہوگی. مطلب کوئی ایک اسپیسیفک جگہ؟ ہاں نہیں, ایسے تو ہے, بس یہ ہے کہ وہ ہوتی ہے ہر علاقے کی یہ سنتے ہیں. جرنلزم میں کوئی آنا چاہے, مطلب ینگسٹرز ہیں جو مطلب اس چیز پہ آنا چاہتے ہیں, پرسیو کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کوئی پیغام, ان کے لیے کوئی میسج کہ وہ کیا چیز مائنڈ میں رکھیں کہ بھائی دیکھیں, صحافت میں آنے کا نا جب آپ آ جائیں تو دور سے آپ اگر یہ سمجھ کے آ رہے ہیں کہ جو آج کل کے جرنلسٹ ہیں اور جو ٹیلی ویژن کے اینکر ہیں, ٹی وی اینکر, ان کے بعد اگر اچھی کار ہے اور اچھے وہ کپڑے پہنتے ہیں یا وہ اسکرین پہ آتے ہیں, تو اس چیز کو سامنے رکھنے کے بجائے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ جو اپنے سے کام ہے, اس شہر معاشرے کی جو برائیاں ہیں, جو مسائل ہیں, ان کو اجاگر کرنا ہے. اور جو چیزیں بہت اسکرین, جو چیزیں چھپائی جاتی ہیں نا, جو چھپائی جاتی ہیں, جو نظر نہیں آتی, ان کو عوام کو دکھانا ہے اور ان کو بتانا ہے عوام کو کہ بھائی یہی ہے. تو اور اس میں یہ جو ہے نا کانٹوں کی, آپ نے سیج سنی ہوگی نا, کیا ہے کانٹوں کی جو مثال دیتے ہیں, یہ کوئی آسان پروفیشن نہیں ہے. اس میں آپ کو آپ کی شادی کے دن بھی رپورٹ کرنا ہے, آپ کو خبر آ گئی تو خبر عید پہ بھی دینا ہے. آپ یہ نہیں کہ آپ باس کہ جا رہے ہو بیوی بچوں کو شاپنگ کروانے, کوئی ایسی اچانک آپ کو خبر کے حصول کے لیے جو ہے خبر آپ کے پاس آ گئی, رپورٹ کرنا ہے. تو اس پہ عید پہ بھی ضرور چھٹیاں ہوتی ہیں. جیسے ہمارے فوجی بھائی ہیں, وہ بارڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں, چاہے عید ہو, تہوار ہو, چیزیں. تو اس طرح میڈیا کو بھی عوام کو باخبر رکھنے کے لیے ہر وقت کام کرنا ہوتا ہے. تو یہ آپ سمجھیں کہ موبائل سائڈ پہ کر کے سو جائیں گے, وہ ایزی جاب ہے, 9 to 5 جائیں گے, تو یہ پروفیشن تو ایسا نہیں ہے. اس میں خود کو ماننا ہے. کوئی آپ کی اپنی لائف نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. برسات ہو, تیز بارش ہو, تو آپ کو سڑک پہ کھڑے ہو کے رپورٹ کرنا ہے, صحیح ہے. آپ کو فائرنگ ہو رہی ہو تو آپ کو سڑک پہ آ کے رپورٹ کرنا ہے, آپ کو حالات بتانے ہیں. تو یہ آسان نہیں ہے. یہ سوچ گیا ہے کہ بھائی اس میں جو ہے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی ہے, اور پھر جو ہے وہ آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ اپنے شہر کے لیے, اپنے وطن کے لیے آپ کو خدمات انجام دینی ہے دل و جان سے. تو یہ اور عوام کو باخبر رکھنے کا کام آپ کو پتہ ہے, وہ آسان کام تو ہے نہیں. اچھا, موجودہ حالات میں آپ پاکستان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ بس یہ ہم کو پیش گوئی تو ہم کوئی نہیں کر سکتے نا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں. یہ ہے کہ پاکستان جو ہے موجودہ اس وقت حالات میں, تو پاکستان کے معاشی حالات جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کتنے معاملات خراب ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے تمام ادارے, ہماری حکومت سب مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاشی جو صورتحال خراب ہے اس کو اچھا کریں. انشاءاللہ امید رکھنی چاہیے وطن کے لیے. تو آپ کو پتہ ہے پاکستان تو جو ہے ہمیں یہ سوچ رکھنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے انشاءاللہ پاکستان جو ہے دن دگنی رات چگنی جو ہے وہ ترقی کرے, ہمیشہ آگے بڑھے, اور ہمارا ملک جو ہے پوری دنیا میں جو ہے ایسا ملک کھلائے جو لوگ خواہش کریں یہاں پر آنے کی. یہ ہماری دعا ہونا چاہیے. علی بھائی بہت شکریہ, آپ کا بھی شکریہ. آپ نے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ہمارا ایکسپیرینس کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا اور بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے, آپ سے یہاں پر جو ہے یہ گفتگو کر کے. اور انشاءاللہ آپ سے بھی یہ امید ہے کہ میری جہاں میں بیٹھا ہوں اس کرسی پہ جو صاحب بھی بیٹھیں ان سے آپ جو ہے وہ ایسے سوال کریں, اور ایسے سوال کریں جو اس شہر کے لیے, ملک کے لیے جو ہے ان کے جوابات جو ہے اس سے بہتری آ سکے. اور اپنے سے کام ہمیشہ جو ہے ایمانداری ساتھ انسان کو کرنا چاہیے. میں تو اپنے تمام احباب سے, دوستوں سے یہ کہتا ہوں, خود بھی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں پوری کہ اپنے حصے کا جو کام ہے ایمانداری سے کروں. اچھا علی بھائی, جاتے جاتے ویسے آپ مجھے بتا دیں کہ آپ مطلب کس چیز کو مطلب زیادہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایز اے انٹرٹینمنٹ ٹائپ کے لیے فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں آپ؟ جی بالکل میں دیکھتا ہوں. لائک ابھی ریسنٹلی کوئی فلم دیکھی ہو؟ ایسے تو میں آپ کو نام بتاؤں, خاکی فلم دیکھی ہے میں نے, خاکی بھارتی فلم ہے. بالکل وہ دیکھی ہے. ہاں وہ کیونکہ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسکوپ میرے خیال سے نام ہے فلم کا, صحافتی اس پہ بنا ہے. تو ایک ہمارے دوست ہیں جو اس میں وہ بھارتی انگریزی روزنامے کی صحافی خاتون ہوتی ہیں, تو ان کو لے کے وہ فلم بنی ہوئی ہے پوری کہ کس طرح رپورٹنگ میں کیا مسائل ہوتے ہیں, اور پھر ان کے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا تھا. تو پوری چیزیں جو ہے وہ بالکل دکھایا. اور دوسری بات ہے کہ ہم بھی یہ ضروری نہیں کہ روز دیکھیں بھارتی فلمیں,
یا کوئی بھی فلم پاکستانی کیوں نہ ہو جو اچھی چیز ہو وہ اچھی کہلاتی ہے. تو وہ کبھی کبھار اگر موقع لگتا ہے تو مگر یہ ہے کہ دیکھنا ہو جاتا ہے. تو آپ مطلب سمجھتے ہیں کہ جرنلزم کے اوپر بھی فلمس پاکستان کو بنانی چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کتنی مشکلیں ہوتی ہیں, کیونکہ ہم بہت پاکستان میں پتہ نہیں کتنی فلمیں بن رہی ہیں اگر آپ ان سے تو پہلے نپٹ جائیں جو فلمیں بن رہی ہیں تو پھر جو ہے وہ پھر ہم اس پہ بھی بنوائیں گے, بننا چاہیے فلم. بہت شکریہ علی بھائی, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے تو بڑا آج مزہ آیا. ہمارے ساتھ علی حفیظ بھائی موجود تھے جو کہ ایک سچے اور کھڑے انسان ہیں, اور کراچی کی آواز ہیں. تو امید ہے آپ کو اس پوڈ کاسٹ سے کراچی کے بارے میں اور کراچی کے انسائٹس کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا. تو ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ پہ نیو ہوسٹ اور نیو گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.